بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وقال: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. وقال النبي عليه الصلاة والتسليم: العلماء ورثة الانبیاء الى آخر الحدیث، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. کہ مدرسے سے فراغت کے بعد کیا، واٹ آفٹر مدرسہ اسٹڈیز، ہماری تعلیم اور تربیت مدرسے کے چار دیواری میں ہمارے اساتذہ اور ہمارے بزرگان کے نتیجے میں جو ہوتی ہے، اس کے بعد ہمارا نظام ایسا ہو، مدرسے کی زندگی اور مدرسے کے بعد پھر جو ہے ہماری پریکٹیکل اور عملی زندگی. تو لفظ فراغت کہ مدرسے سے فراغت، یہ بہت ایک اہم ترین لفظ ہے. یہ تعلیمی اور تربیتی سیکھنے کا جو دور تھا اس سے فراغت ہے، اور عملی زندگی میں اب ہمارا جو ہے داخلہ ہو رہا ہے. ہر موضوع سے متعلق شروع میں ہم جو ہے ڈسکلیمر اور وضاحتی بیان رکھتے ہیں. ظاہر ہے کہ یہ پورا کے پورا ایک ٹریننگ سیشن ہے، اور اس ایک نشست میں ساری باتیں مکمل طور پر ہمارے سامنے آ سکے یہ آسان اور ممکن نہیں ہے. لیکن ہاں، ایک عنوان کا لب لباب اور خلاصہ ہمارے ذہنوں میں آئے، اور پھر آئندہ ہمیں اپنی عملی زندگی میں اپنی راہوں کو ہموار کرنا یہ بہتر ہو سکے گا. عام طور پر ہم مدرسے سے فارغ ہونے کے بعد یا تو درس و تدریس سے لگ جاتے ہیں یا امامت و خطابت سے لگ جاتے ہیں. اور میں آپ سب سے درخواست کروں گا کہ جو زوم پر ہیں وہ زوم پر، اور جو ہماری یوٹیوب پر ہے وہ یوٹیوب پر بھی آپ کو چیٹ باکس ہوتا ہے، اس میں لکھنے کا موقع ہوتا ہے. تو آپ اس بات کو شروع میں بھی لکھیں، اس کو درمیان میں بھی دہرایا جائے گا، اور آخر میں بھی اس کی وضاحت ہوگی کہ سب سے عظیم ترین خدمت جو ہے وہ درس و تدریس اور امامت و خطابت ہے. ظاہر ہے کہ اسی دونوں خدمات کے ضمن میں بہت ساری خدمات جو آئندہ ذکر کی جائے گی یا جا سکتی ہے یا جا رہی ہے، ان سب کو اس کے اندر شامل اور داخل کیا جا سکتا ہے. لہذا آپ اپنے چیٹ باکس میں لکھیں، دو لفظ لکھیں، ایک تو درس و تدریس اور دوسرا امامت و خطابت. یہ اس وجہ سے تاکہ آپ کے ذہن نشین ہو جائے کہ یہ یقیناً اہم ترین باب ہے، اور اس باب کی کسی بھی صورت میں تنقیص یا اس کے مقام اور مرتبے کی کمی کرنے کا کوئی جو ہے نہ عنوان ہو سکتا ہے، نہ اس طرف کوئی بات ہو سکتی ہے. تو درس و تدریس اور امامت و خطابت. لیکن جیسے آپ نے میرا اس موضوع سے متعلق جو اعلان تھا، اس اعلان میں بھی سنا ہوگا کہ ظاہر ہے کہ ہر فرد کو، ہر شخص کو یہ موقع نہیں ہے کہ وہ تدریسی اہم ترین کتابیں یا چھوٹی بھی کتابیں پڑھنے کا، اس کو پڑھانے کا اس کو موقع مل سکے، یا ہر ایک کو امامت و خطابت کا موقع ملے. ظاہر ہے ہم سب جانتے ہیں کہ امام صاحب جب ماشاءاللہ کسی مسجد میں امامت اور خطابت کے فرائض پر معمور ہو جاتے ہیں تو یقیناً وہ پھر کم سے کم 20-25 سال اور پھر زیادہ سے زیادہ تو ماشاءاللہ جیسے ہمارے حضرت مولانا سید شوکت علی نذیر نور اللہ مرقدہ وقدس سرہ، جنہوں نے 52 سال شان و شوکت کے ساتھ اور ایک عظیم اخلاقی اور تعلیمی اور فکری تربیت کے ساتھ ساتھ جامع مسجد میں امامت و خطابت کی. اسی طریقے سے مدارس میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے اساتذہ کرام ماشاءاللہ کئی بیچ اور کئی جماعتیں فارغ ہو جاتی ہیں، اور 20-20، 25-25، 40-40، 50-50 سال تک ہمارے اساتذہ ان خدمات پر معمور ہوتے ہیں. اور یہ ممکن بھی نہیں ہے، یہ ممکن تو چھوڑیے، یہ مناسب بھی نہیں ہے کہ بھئی ایک مشاق حافظ دین کو، ایک مشاق عالم کو، یا ایک مشاق امام و خطیب کو، یا ایک مشاق استاد کو ہٹا کر جو ہے کوئی دوسرے کو رکھا جائے. ظاہر ہے کہ ایک آدمی اس موضوع پر جو ہے اپنے آپ کو مشق کر کے
اس پر ماہر بن چکا ہے۔ اب دوسری بات، ایک بات پہلے یہ تھی کہ سب سے اہم ترین خدمت درس و تدریس اور امامت و خطابت ہے۔ تو اگر آپ کے پاس آپ کی نوٹ بک ہے، آپ کے پاس آپ کی معلومات ہیں، دیکھیے ہم نے بہت کم ٹیکس رکھا ہے، اب آگے دیکھیں گے تقریباً 100 سے زیادہ سلائیڈ ہے، اس کے اندر ٹیکس یعنی یہ جو الفاظ لکھے ہوئے، جیسے یہاں لکھا عام طور پر حفاظ و علماء درس و تدریس یا امامت و خطابت سے منسلک ہو جاتے ہیں، یا انگلش میں لکھا ہے یوزولی حفاظ and علماء engage in teaching اور become imams and khatibs۔ تو یہ ٹیکس بہت کم ہے، یہ اس لیے بھی ہے تاکہ آپ اس کو اپنی تحریر پہ مرتب کر سکیں، درمیان میں کچھ باتوں کو بھی آپ محفوظ کر سکیں۔ پہلی بات آپ کو لکھنی ہے کہ درس و تدریس اور امامت و خطابت سب سے اہم ترین خدمت ہے۔ دوسری بات یہ لکھنی ہے کہ امامت اور خطابت یا درس و تدریس کے ساتھ ساتھ، یا اگر وہ نہیں ہے تو اس کے بغیر ہم کیا کیا کر سکتے ہیں۔ دو باتیں الگ الگ ہیں، بات سمجھ لیں۔ ایک تو درس و تدریس کے ساتھ ساتھ، امامت و خطابت کے ساتھ ساتھ، اور دوسرا درس و تدریس اور امامت خطابت نہیں لیکن وہ ہمیں موقع نہیں ملا یا ہمارے لیے وہ احوال نہیں بنے تو ہم اس کے علاوہ کیا کر سکتے ہیں۔ یہ دو الگ الگ موضوع ہیں، اور دونوں کے ساتھ اگلا جو ہمارا محاضرہ ہے وہ اسی پر منطبق رہے گا اور وہ اسی پر جاری رہے گا۔ دیکھیے سب سے پہلی بات جو بخاری کی حدیث ہے، اور اس پر کلام تفصیل سے کرنے کی ضرورت نہیں ہے، خصوصاً اور علماء کے لیے جو ماشاءاللہ مدارس سے فارغ ہیں اور وہ اچھی طرح اس روایت کی تفصیلی کلام کو جانتے ہیں۔ ماشاءاللہ بعض مدارس میں تو ہفتہ، 2 ہفتہ، 3 ہفتے تک بھی جو ہے اسے ایک روایت پر کلام ہوتا ہے۔ تو اس پورے ویبینار کا مقصود یہ ہے، میں اپنی نیت درست کر لوں، آپ اپنی نیت درست کر لیں، کہ یہ بالکل مقصود نہیں ہے کہ دینی خدمات سے ہٹ کر دوسری خدمات کی طرف توجہ دلایا جائے، بلکہ ہر شعبے میں دین کیا ہے، کس طریقے سے اس کو امپلیمنٹ کیا جا سکتا ہے، کس طریقے سے اس کو جاری اور نافذ کیا جا سکتا ہے، اس تصور کے ساتھ نیت کا پورا نظام ہے۔ اگر ایک آدمی مثال عالم بننے کے بعد اس نے کوئی کاروبار کیا، تجارت کیا، لیکن اس کی تجارت میں مقصود یہ ہے کہ وہ دین و شریعت پر قائم رہے، لوگوں کو تجارت کا دین سکھائے، تجارت کے اعتبار سے جو ہے اس نظام کو سمجھے، تو وہ بہت بڑی نیکی ہے، بہت بڑی عبادت ہے۔ التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین، اس طرح کی بڑے فضائل کا وہ جو ہے حقدار بنے گا۔ تو یہ بہت اہم ترین امر ہے کہ نیت کیا ہے، اس لیے نیت کو درست کر لیں۔ ہمارا مقصود بالکل یہ نہیں ہے کہ جس سے شروع میں بتایا کہ درس و تدریس کی اہمیت اور وقعات کو کم کیا جائے۔ درس و تدریس اور امامت خطابت یہ اہم ترین موضوع ہے، یہ اہم ترین عنوان ہے۔ ان درس و تدریس کے ساتھ ساتھ، امامت و خطابت کے ساتھ ساتھ، یا درس و تدریس اور امامت و خطابت نہ ملنے کی صورت میں دیگر دینی، علمی، فکری، فنی، سماجی، رفاہی، معاشرتی، معاشی، طبی، قانونی، دستاویزاتی و انتظامی خدمات کیا کیا ہو سکتی ہے، یہ 10 الگ الگ چیپٹر بنائے ہیں، اور آگے آپ کو چیپٹر وائز عنوان کے طور پر اور مضمون وائز اس کو جو ہے واضح طور پر سمجھایا جائے گا۔ ہمارے ان شرکاء میں، ان سامعین میں، ان ناظرین میں ایک بڑی تعداد تو وہ ہے جو ابھی ابھی فارغ ہوئی ہے، اور ایک وہ تعداد بھی ہے جو آلریڈی اپنی خدمات سے منسلک ہے، اور دونوں اپنے لیے اس زاویے سے کوشش اور محنت کر سکتے ہیں۔ اب دینی اور اصلاحی خدمات میں صرف خدمات کا ایک چھوٹی چھوٹی جھلک آپ کو دکھاؤں گا کہ دیکھیے یہ بھی عنوان ہے، یہ بھی موضوع ہے، یہ بھی کام کے میدان ہے، اور ہم اس میں کیا کر سکتے ہیں، اس کی فکر کرنے کی اور اس کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ تو دینی اور اصلاحی خدمات میں ایمان و عقائد کی تعلیم اور مستقل جد و جہد کی کوشش ہے۔ دیکھیے یہ دور عقائد کے کیا کہتے ہیں برباد کرنے کا اور ارتداد اور الحاد کا دور ہے، اور بہت سارے ہمارے ساتھی مختلف علاقوں میں جا کر اس موضوع پر مختلف انداز میں کام کرتے ہیں، اور اللہ ان سے بہت بڑا کام لیتے ہیں۔ تو یہ ایک عنوان ہے، اس پر کام کیسے کیا جائے، اس کی بنیادوں میں کیسے جایا جائے، اور اس کے کن کن جہتوں کو مد نظر رکھا جائے، یہ ایک مستقل موضوع ہے۔ اور میں نے جیسے ذکر کیا کہ اس کی تفصیل میں نہیں جائیں گے، اس لیے کہ تقریباً یہ 51 کام ہے جس کو میں سلسلے وار 10 بنیادی کیا کہتے ہیں
مضامین کے ضمن میں ذکر کروں گا۔ پہلا بنیادی مضمون تھا دینی و اصلاحی خدمات، اس کے ضمن میں ایمان و عقائد کی تعلیم اور مستقل جد و جہد کی کوشش ہے۔ دوسرا عبادات کی اصلاح اور عملی تربیت، یہ مستقل ایک موضوع ہے کہ امت کے اندر عبادات کے جتنے موضوعات ہیں، یہ تو چند چیزیں آپ کے سامنے ہیں، لیکن یہ پورا ایک ڈیٹیل موضوع ہے، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، اس کے علاوہ جو ہے بیوی کے حق، بچوں کے حق، دیگر چیزیں، بہت سارا عبادات کے ابواب ہے، اور اس کے اندر ایک آدمی ماہر فن بن جائے اور اس کے موضوعات پر فکری طور پر تیاری کرے اور انسانوں کو تیار کرے۔ تیسرا جو ہے جمعہ کے خطبات، دیکھیے پورا کا پورا سرکل ہے، اللہ خیر فرمائے ہمارے ائمہ کے پاس بھی، اور وہ جو امام نہیں ہیں لیکن یہ کہ خطابت کے مواقع ان کو ملتے ہیں، تو ان کی جو ہے تقریروں کا لب لباب اور خلاصہ وہی پرانی چند تقریریں جو سامنے ہیں۔ اگر یہ نظام رکھا جائے، میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارے پاس ایک مرتبہ ایک آن لائن ایک مطالبہ آیا کہ بھئی مستقل ہر ہفتے کسی موضوع پر بات کرنی ہے، تو یہ پورے جتنے موضوعات ہیں تقریباً 56 موضوعات پر پریزنٹیشن تیار کر کے، ان جتنے موضوعات ہوئے، ایمانیات، عبادات، اخلاقیات، معاشرت، معاملات اور اسلامی ریاست، تو جمعہ کے خطبات کی پہلے ہفتے سے تیاری، بدھ تک تیاری مکمل ہو جائے، جمعرات کے دن اس کی ڈلیوری کا نظام کیسے ہو، جمعہ کو وہ عنوان ہو جائے، پھر سنیچر کو اس کا مراجعہ کیا جائے، یہ مستقل ایک موضوع ہے، اور اس کے ذریعے سے بھی بہت زبردست اور کام کیا جا سکتا ہے، اور ماشاءاللہ کچھ لوگ جو ہے اس نظام پر کام کر رہے ہیں، جیسے ہمارے مفتی غیاث صاحب رشادی، انہیں اس پر کوشش کی ہے، اور بھی کئی احباب ہے، جمعیت کی طرف سے بھی اس کا نظام ہوتا ہے۔ درس قرآن اور درس حدیث یہ مستقل ایک موضوع ہے، ان موضوعات پر میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا۔ دارالفتاء اور دارالقضاء، جانتے ہیں کہ ہمارے بہت سارے احباب ماشاءاللہ دارالفتاء سے، دارالقضاء سے منسلک ہوتے ہیں، اور ان میدانوں میں کس طریقے سے اہم ترین ایسی خدمات انجام دی جائے کہ لوگوں کو فائدہ ہو۔ مکتب دینیات، بہت سارے دوستوں نے یہ بچوں کی بنیادی تعلیم کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کے لیے NLP کیا، اس کے لیے بچوں کی سائیکالوجی پڑھی اور ٹریننگ حاصل کی۔ بمبئی میں بھی دینیات کا بڑا نظام ہے، اور بھی مختلف مقامات پر ہیں، تو ایسا نظام بنایا کہ امت کو یہ ضرورت محسوس ہونے لگی، اور اپنے انفرادی نظام پر، اپنے پرسنل لیول پر، یا مساجد یا مدارس سے متعلق ہو کر، لیکن یہ مستقل موضوع ہے۔ اگر یہ موضوع ہے، بچوں سے دلچسپی ہے، بچوں سے محبت ہے، بچوں کو برداشت کرنے کی صلاحیت ہے، جیسے میں نے کہا ایپٹیٹیوڈ میں بہت ساری باتیں آتی ہیں، تو یہ دینیات کا پورا نظام جو ہے مرتب کیا جا سکتا ہے۔ حفظ قرآن یہ مستقل ایک فن ہے، بس یہ کہ استاد کو لایا، استاد کی ضرورت تھی 3,000 5,000 10 نہیں، یہ پورا تربیتی نظام ہونا چاہیے، اور حفظ کے لیے کس بچے کا سلیکشن ہو، پھر اس کی استعداد کیا ہے، پھر اس کے حفظ کے دروس کیسے ہونے چاہیے، اور اس کی حفظ کی پختگی کیسے ہونی چاہیے، یہ مستقل فن ہے۔ اگر اس فن کے ساتھ اس کو نافذ کیا جائے تو بڑے زبردست اور گہرے نتائج آن لائن آف لائن میں ہوتے ہیں۔ اخیر میں آن لائن آف لائن کی کچھ مثالیں بھی آپ کو دوں گا۔ تو دیکھیے دینی اور اصلاحی خدمات میں حفظ قرآن، مکتب دینیات، دارالفتاء، درس قرآن، خطبات جمعہ، عبادات کی اصلاح اور ایمان و عقائد، یہ چند باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ یا تو ان کی بہت ساری چیزوں کا مجموعہ بھی ہم کر سکتے ہیں، لیکن آج کا زمانہ اسپیشلائزیشن کا، اگر آپ نے ایک فیلڈ چوز کر لی، اس پر فوکس کر لیا اور اس کے ماہر ترین شخص بن گئے کہ بھئی یہ حفظ کرانے کے ماہر ہے، یہ بچوں کی نفسیات کو سمجھتے ہوئے مکتب دینیات کے ماہر ہے، یہ عبادات کی بنیادی خد و خال کے ماہر ہیں، یا یہ جو ہے دارالفتاء دارالقضاء کے بہترین قاضی اور بہترین مفتی ہے، تو یہ نظام بنایا جا سکتا ہے۔ تو پہلا موضوع ہو گیا دینی و اصلاحی خدمات۔ دوسرا موضوع ہے تعلیمی و تربیتی خدمات۔ تو تعلیمی اور تربیتی خدمات میں ایجوکیشنل اینڈ ڈیولپمنٹ سروسز میں کیا کیا ہے یہ دیکھیے گا۔ دیکھیے نوجوانوں کے لیے اخلاق، واللہ یہ ایک بہت بڑا ایریا ہے کہ اس کو کہتے ہیں یوتھ کے ساتھ کیسے کنیکٹ ہو، نوجوانوں کا نظام کیسے بنایا جائے۔ جو کالجز میں جاتے ہیں، تصویر میں تو انہوں نے یہ بچوں کی تصویر ڈالی ہے جو بالکل غلط ہے، نوجوانوں کا نظام کیسے ہو اور نوجوانوں کی تعلیمی اور تربیتی نظام کیسے ہو، تو یہ پورا کے پورا کہ ان کی سائیکالوجی کو سمجھا جائے، ان کے تربیتی پہلوؤں کو سمجھا جائے، اور پھر عملی طور پر اس کے نفاذ کو جاری اور نافذ کرنے کی فکر اور کوشش کی جائے۔ یہ بہت اہم ترین ہے اور اس کی طرف جو ہے توجہ دینا ہے۔ تو یوتھ کو کیسے کنیکٹ کرنا یہ ایک پورا فن ہے۔ اللہ کرے
کہ ان سارے عناوین پر چھوٹے چھوٹے جو ہے ورکشاپ یا چھوٹی چھوٹی جو ہے تربیتی نشست، اور بہت سارے علماء جس میں مفتی ابوبکر جابر صاحب حیدرآباد کے اور بھی دیگر سورت کے ایک مولانا ہیں، اور دارالعلوم میں ایک استاد ہے، دیوبند کے اندر ایک شیخ ہے، تو مختلف موضوعات پر مختلف لوگ جو ہے اس ضمن کی تیاری اور کوششیں کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے عقائد و نظریات میں گمراہی سے حفاظت اور اعتدال کیا رہا، جو شروع میں ایمان اور عقائد کی بات تھی، اسی طریقے سے نوجوانوں کو تعلیم اور تربیت کے ضمن میں یہاں ایک کوشش ہو سکتی ہے۔ تیسری اہم ترین بات کہ اسکول اور کالج جانے والے طلباء، دیکھیے وہ طلباء جو مدرسے میں آ رہے ہیں، ہم ان کو درس و تدریس کے ذریعے سے جو ہے قال اللہ قال رسول پڑھا رہے ہیں، بہت عظیم ترین خدمت ہے، لیکن ان کی تعداد کتنی ہے؟ 1%، 1.5%، 2%۔ اس کے بعد مزید جو 98% جو لوگ ہیں ان کا کیا نظام ہے؟ تو ان کے لیے چھوٹے چھوٹے کورسز بنائے جائے، کالجز سے کنیکٹ ہو، یونیورسٹی سے کنیکٹ ہو۔ اس کے لیے تھوڑا سا ہمیں اپنی جو ہے نا مدرسے کی تعلیم کے بعد تھوڑا سا زبان میں، تھوڑا سا سائیکولوجی میں تربیت لینی ہوگی، اور یقین کریں بہت سے نوجوان ماشاءاللہ اس ضمن میں بہت شاندار اور بہت اچھا کام کر رہے ہیں، لہذا یہ ایک اہم ترین عنوان ہے جس کی طرف توجہ دینی چاہیے۔ چوتھا اسی ضمن میں تعلیم اور تربیتی نظام میں کہ ڈراپ آؤٹس، اگر ایک آدمی مہارت پیدا کر لے کہ ہمارے علاقے میں، ہماری بستی میں کتنے بچے ایسے جنہوں نے 5ویں 7ویں 10ویں پڑھ کر تعلیم چھوڑ دی ہے، نہ مدرسہ گئے نہ اسکول گئے، ان کا کیا نظام ہے؟ اس میں مہارت پیدا کر لے تو وہ ایک انقلابی شخص ہوگا اور اللہ اس کے ذریعے سے ایک بہت بڑا کام لیں گے۔ اسی طریقے سے طلباء کے لیے ہاسٹل اور رہائش کا انتظام، میں ہمارے کئی سارے علماء کو جانتا ہوں پنویل میں، بمبئی میں، سورت میں، جنہوں نے اپنے ہاسٹل بنائے ہیں، کچھ بھی نہیں کرتے، بعض تو اس میں یہ وہ امامت کے ساتھ ساتھ ہاسٹل کا نظام رکھتے ہیں۔ آپ کو شاید پتہ ہو کہ ترکی دور کے ایک بہت بڑے اسکالر گزرے جنہوں نے دنیا بھر میں ہاسٹلز کا انتظام کیا، اسٹوڈنٹس کو وہاں جو ہے سہولت دی رہنے اور کھانے کی، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی تربیت کا نظام بنایا۔ تو یہ ایک بہت بڑا میدان ہے جس کے ذریعے سے فیسلٹی اور جو ہے بلکہ لوگ جو ہے نا اس کے ذریعے سے اپنے معاشی مسائل کو بھی، جتنے موضوعات ہیں، ظاہر ہے کہ شروع میں بات اس پر نہیں ہوئی کہ ہم مدرسے میں پڑھائیں گے یا امامت و خطابت کریں گے، کچھ تو تنخواہ ہماری ہوگی، وہ بنیادی تنخواہ ہے جو ہماری شخصی ضرورت کے لیے، باقی اللہ ہماری روزی کے یقیناً ہم اس کو مکمل طور پر جانتے ہیں۔ تو اس طرح جتنے یہ موضوعات ہیں، ان موضوعات میں بھی ہمارا مقصد اصلی تربیت ہو، ہمارا مقصد اصلی للہیت ہو، ہمارا مقصد اصلی رضا الہی ہو، اور ساتھ ساتھ میں ہم ان خدمات کو دیں۔ تو یہ جو ہاسٹل کا نظام ہے کہ ایک جنون پیدا ہو جائے، ہمارے پاس اس وقت 1000 لوگ اس باتوں کو سن رہے ہیں، اور ہم اس کو محفوظ کریں گے، محفوظ کرنے کے بعد آپ کو پیش کریں گے، انشاءاللہ لاکھوں لوگ سنیں گے۔ 10 مجنون ہم کو مل جائیں جو ہاسٹل بنائیں گے بمبئی میں، حیدرآباد میں، دلی میں، بنگلور میں، یقین کریں آپ کہ کچھ جو ہے شروع میں صرفہ اس پر لگے گا، اس کے کچھ لوگ آپ کو مل جائے، اس کا طریقہ کار ہے، اور بعد میں یہ سیلف سسٹینیبل بھی ہوگا، پروفیٹیبل بھی ہوگا، اور اس کے ذریعے سے آپ بہت بڑی دینی خدمت انجام دے سکیں گے۔ اس لیے کہ وہ کالج جو جاتے ہیں تو کالج سے ہی تباہی پیدا ہوتی ہے، اور ہاسٹلوں کا جو حال ہے آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ کتنا خطرناک حال ہے، اور وہ اب وقت نہیں ہے کہ اس کے اوپر گفتگو کی جائے۔ اسی طریقے سے گیسٹ ہاؤس، یہ تقریباً ہاسٹل جو ہے وہ طلباء کے لیے مخصوص ہو گیا، اور گیسٹ ہاؤس جو ہے وہ عمومی طور پر ہو گیا کہ آپ نے جو ہے جس کو پہلے زمانے میں مسافر خانہ کہا جاتا تھا، یہ بھی بہت بڑا ایک موضوع ہے، میدان ہے جس پر کام کیا جا سکتا ہے۔ اسی طریقے سے اسکالرشپ، بچوں کے لیے تعلیمی کفالت، اس وقت میرے پاس الحمدللہ ہماری ٹیم میں مستقل ایک فرد ہے جو اس پر کام کرتے ہیں، اور میں آپ سب کے سامنے اعلان کرنا چاہتا ہوں کہ وہ بچے جو غریب ہیں، مستحق ہیں، لیکن وہ اپنی تعلیمی فیس نہیں ادا کر رہے ہیں یا اپنی بنیادی ضرورت سے محروم ہیں، تو ہمارے یہاں ایک پورا نظام ہے، ظاہر ہے کہ اس نظام کا پورا حصہ ہے، ری چیک کیا جاتا ہے، فارم بھرا جاتا ہے، فرد جا کر ان کا انویسٹیگیشن کرتا ہے، اور اس کے بعد ان کی کفالت کا نظام کیا جاتا ہے۔ تو یہ اسکالرشپ اور کفالت کا پورا ایک نظام ہے، اس پر بھی کام کیا جا سکتا ہے۔ بالغ مردوں کے لیے اخلاقی و دینی تعلیم کے حلقے، پورا ایک کورس بنایا جائے، ماشاءاللہ ہمارے بعض علماء نے اس پر پورا ایک نظام بنایا ہے، تو ان کورسوں کو بنا کر ان نوجوانوں کو فوکس کیا جائے، صرف اسی پر کام کیا جائے، تو ایک بہت بڑی خدمت ہوگی۔ خواتین جو ہمارا
فرسٹ ہاف ہے، بہت بڑا موضوع ہے۔ ہماری مساجد سے خواتین مساجد میں نہیں آتی، مدارس میں عام طور پر نہیں ہے، بہت سلیکٹڈ اور منیمم مدرسے ہیں۔ تو بچیوں کا جو موضوع ہے، جہاں ارتداد، جہاں الحاد اور بے دینی بہت زیادہ بڑھ رہی ہے، اور باطل کی طاقتیں اور ان کی جو ہے کوششیں اور ان کی جال اسی طرف زیادہ ہو رہے ہیں، ہمیں ہمارے بعض مختصین ہونے چاہیے جو خواتین کے سائیکولوجی کو سمجھے اور خواتین کی ضرورتوں کو سمجھے، ان کے ساتھ ان کی محرم خواتین ہوں اور ان کے ساتھ مل کر یہ پورا کے پورا نظام بنائیں، تو یہ ایک بہت بڑی خدمت ہو سکے گی تعلیم اور تربیت کے عنوان پر۔ اسی طریقے سے اسکول، اسلامک اسکول کے قیام کی مرحلہ وار منصوبہ بندی، فراغت کے وقت ہی ایک ذہن میں جو ہے نا جنون ہو، جیسے مولانا خالد بیگ صاحب جو بنگلور کے قریب ہیں، تو انہوں کے ذہن میں اور پھر حضرت مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ کی تربیت کے ذریعے سے بات آئی، تو یہ ایک بہت بڑا عنوان ہے۔ بلکہ بعض ہمارے دوست اس کو کہہ رہے ہیں کہ اسکول کو بالکل کیا کہتے ہیں کمرشل طور پر کریں، کمانے اور دھندے کے طور پر کریں، تب بھی اسلامک اسکول ہوگا، مینجمنٹ مسلمان ہوگا، مینجمنٹ عالم دین ہوگا، تو ان کو ارتداد سے، بد اخلاقیوں سے، برائیوں سے بچا سکے گا۔ خیر، میں یہاں جو ہے اس کی ترغیب نہیں دے رہا ہوں کہ وہ جو ہے بزنس کے طور پر کیا جائے، بلکہ ایک خدمت کے طور پر کیا جائے جس میں ہماری آخرت بھی بنے اور دنیا تو انشاءاللہ بننی ہے۔ تو آپ نے دیکھا کہ دوسرا موضوع تھا جو ہے دین، تعلیمی اور تربیتی، جس میں اسلامک اسکول، خواتین، بالغ مرد، غریب بچے، گیسٹ ہاؤس، طلباء کے لیے ہاسٹل، تعلیم چھوڑنے والے اسٹوڈنٹ ڈراپ آؤٹس کے لیے، اسی طریقے سے اسکول جانے والے بچوں کے لیے ٹیوشنز وغیرہ کا نظام، عقائد اور نظریات میں اعتدال کی راہیں، اور نوجوان کے لیے اخلاقی تربیت۔ تو یہ تعلیمی اور تربیتی عنوان پر 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 یہ 10 عناوین پر آپ کے سامنے گفتگو کی گئی ہے۔ ہر عنوان ایک مستقل تفصیل کو چاہتا ہے، لیکن آپ کو آج اوور ویو دینا ہے کہ مدارس سے فراغت کے بعد کون کون سے ایسے ونڈوز ہیں، کون کون سے ایسے میدان ہیں، کون کون سے ایسے ابواب ہیں جہاں ہم ایک عظیم خدمت اور اس سے تعلق سے بہت فکر کر سکتے ہیں۔ تیسرا موضوع ہے رفاہی و سماجی خدمات، کمیونٹی ویلفیئر کی جو نظام ہے کہ کمیونٹی ویلفیئر اور سوشل سروسز جو ہے، اس کے اندر اصلاحی اجتماعات اور بزرگوں کے لیے روحانی و سماجی سرگرمیاں، جو ہماری قوم کے کمیونٹی کے بزرگ ہیں، ایڈلٹس جسے کہتے ہیں، ان کے لیے ہفتے واری ماہانہ نظام بنایا جائے اور مستقل جو ہے ان کے لیے تربیتی ورکشاپ رکھے جائیں۔ اسی طریقے سے مسافرین، مستحقین کے کھانے اور رہائش کے لیے مہمان خانہ، یعنی یہ جو ٹریولرز ہوتے ہیں، جس کو قرآن کریم میں زکوٰۃ کے مستحقین میں بھی ذکر کیا گیا ہے، وہ فی سبیل اللہ، کہ بہت سارے لوگ جو ہے یہاں وہاں سے منتقل ہوتے ہیں، تو ان کے لیے نظام بنایا جائے۔ بیماروں کی عیادت، واللہ العظیم اگر ہمارے علماء میں 5 عالم تیار ہو جائیں جو اس کو کہتے ہیں چیپلنسی، یعنی میں بار بار اپنے آپ کو روک رہا ہوں کہ ہر موضوع پر مجھے بہت ذہن میں باتیں ہیں، لیکن مجھے پورا موضوع آپ کے سامنے رکھنا ہے اور اخیر میں آپ کے فائنانس پر آنا ہے، اسی لیے میں اس کو مختصر کر رہا ہوں۔ میں اللہ کے فضل و کرم سے لندن جاتا ہوں کانفرنسز میں، تو وہاں میری ملاقات ہوئی حضرت مولانا یونس دودھ والا صاحب سے، ماشاءاللہ متشرع، آپ دیکھیں گے ہم تو کیا ٹوپی رکھتے ہیں، وہ ہمیشہ امامے میں اور بالکل شریعت اور سنت کے اور اخلاقیات کے اور اہل اللہ سے ان کا رابطہ، لیکن ان کا انتخاب ہوا ہے چیپلنسی کا۔ چیپلن، آپ یہ لفظ ڈالیے یوٹیوب پر یا آپ کے گوگل پر تو آپ کو چیپلنسی سمجھ میں آئے گی۔ ہمارے ملک میں چونکہ نہیں ہے اس لیے ہمیں پتہ نہیں، ان ممالک میں چیپلنسی ہے، یہ قانون ہے اس کے ملک کا کہ ہر اسپتال میں چیپلن ہوں گے۔ اور چیپلن کیا کرتے ہیں، جو بیمار آتا ہے اس کو جو ہے دلاسا دیتے ہیں، ان کے رشتہ داروں کو دلاسا دیتے ہیں، جب اگر وفات ہو جائے تو تعزیتی طور پر ان کے لیے مطمئن اطمینان کا معاملہ کرتے ہیں، پھر بیمار اور ہسپتال کے بیچ میں جب جو ناچاقیاں ہوتی ہیں اس کو ختم کرتے ہیں۔ تو مولانا یونس دودھ والا ماشاءاللہ وہ چیپلنسی کے ہیڈ ہیں، انہوں نے خود مجھے جا کر اپنی آفس دکھائی کہ یہ جوز یعنی یہود کی آفس ہے، یہ کرسچن یعنی عیسائی کی آفس ہے، یہ ہندو کی آفس ہے، یہ سکھ کی آفس ہے، اور ان سب کا ہیڈ میں ہوں، یعنی ایک مسلمان اور عالم دین چیپلن ہے۔ اللہ کرے کہ ہم 5-10
اپنے فارغین کو تیار کر لیں جو بیماروں کے سلسلے میں کہ کہاں علاج کرنا چاہیے، ان کے مسائل کیا ہوتے ہیں، ان کی ذہنی حالت کیا ہوتی ہے، ان کو کس طریقے سے سپورٹ کرنا چاہیے، یہ جو ضروریات ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ بیڈ ہے، یہ بیڈ کہاں ملتے ہیں. اب آدمی نے لکھا اپنے والد کے لیے خریدا، 4 دن رکھا، والد کا انتقال ہو گیا. تو بہت بڑا یہ موضوع ہے بیماروں کی عیادت اور ہنگامی حالت میں ایمرجنسی سچویشن کے اندر سپورٹ. تو یہ مستقل موضوع ہے. اسی طریقے سے محلے کے اندر انسانی ضرورت مندوں کی امدادی ٹیم، اسے کہتے ہیں ایک لفظ ہے اس کے لیے، کیا لفظ ہے وہ، کہ ایمرجنسی کے حالات. تو اگر 2 4 5 لوگوں کو اس ضمن میں تیار کیا جائے جو ایمرجنسی ٹیم کے طور پر جو عجیب حالات آئے اور اس کے اوپر وہ کام کر سکے، تو وہ ایک زبردست خدمت ہو سکے گی. تو یہ چند باتیں تھیں رفاہی اور سماجی خدمات میں. میں آپ کو بار بار کہ ایسا نہیں ہے کہ یہی ساری باتیں، اس کو مزید ہم اور گہرائی میں لے جائیں گے. اللہ نے چاہا تو کوئی اہل فضل ہوگا، ماہر فن ہوگا تو اس پر کتاب بھی لکھ سکے گا. اور میں اخیر میں اپنی کتاب کا بھی تذکرہ کروں گا کہ دکھاؤں گا آپ کو کہ باضابطہ اس کے اوپر جو ہے نا 51 خدمات جو مساجد سے ہو سکتے ہیں اس پر ایک کتاب بھی مرتب کر لی گئی. تو بزرگوں کے لیے اصلاحی اجتماعات، مسافروں کے لیے، بیماروں کے لیے، انسانی ضرورت مندوں کے لیے، جس میں ہمارے غیر مسلم برادران وطن بھی آئیں گے. تو یہ چند موضوعات تھے جس کو ہم نے الحمدللہ یہ جو رفاہی اور سماجی خدمات ہے اس کے ضمن میں ذکر کیا ہے. اب ہم آ جاتے ہیں چوتھا موضوع ہمارا، خاندانی و معاشرتی خدمات، فیملی اینڈ کمیونٹی سروسز. فیملی اور کمیونٹی سروسز میں یقین کریں ہر فرد میں، ہر گھر میں نکاح ہو رہا ہے، ہر گھر میں نکاح ہو رہا ہے. ہر گھر کے اندر جو ہے یہ نکاح کا نظام ہے. اور جو تیاریاں ہو رہی ہے صرف ڈے آف ویڈنگ کی ہو رہی ہے. ہمارے یہاں فیملی فرسٹ گائیڈنس سینٹر میں اس کا کورس بنایا گیا، پری میرج کورسز کیے جاتے ہیں. اس کے اگر ماہرین تیار کر لیے جائے اس موضوع پر جو ہے کہ کہاں آپ کا ہال ہونا چاہیے، کھانا کیسے ہونا چاہیے، اور اس کے علاوہ نکاح کے بعد کیا کیا چیلنجز ہے، میاں بیوی کی مینٹل ہیلتھ کیا ہوتی ہے، دونوں کا جو ہے ذہنی کیفیت کیا ہوتی ہے، فطری طور پر کیا کیا تبدیلیاں ان کے اندر ہوتی ہیں. تو یہ مستقل ایک موضوع ہے جو نکاح گائیڈنس کے ضمن میں آتا ہے اور یہ معاشرت کے اندر ہے، خاندانی اور معاشرتی خدمات. اسی طریقے سے خاندانی اور معاشرتی خدمات میں فیملی کاؤنسلنگ اینڈ میڈیشن سینٹرز ہے. یہ تصویر جو آپ کو نظر آ رہی ہے ہمارے فیملی فرسٹ کی تصویر ہے. الحمدللہ بہت کامیابی کے ساتھ ہمارے یہاں یہ فیملی کاؤنسلنگ سینٹر جاری ہے اور کئی ہزار افراد جو ہے جنہوں نے اس سے استفادہ کیا ہے، اس کا پورا ایک نظام بنا ہوا ہے. اسی طریقے سے شادی سے پہلے تیاریاں، میرج فیسلٹی سروسز فور پروسپیکٹیو برائڈز اینڈ گروم، کہ ایک تو میرج بیورو غیر مسلمین نے شادی.com اور پتہ نہیں تباہی مچائی ہے، اور اس ضمن میں شیاطین نے اپنی پوری دکان چلائی ہے. لیکن اللہ خیر کرے، ہمارے علماء اس موضوع میں ہے ہی نہیں اور ڈرتے ہیں. یقیناً ڈرنا چاہیے کیونکہ ایمان اور عقیدے کا بہت بڑا مسئلہ ہے. لیکن کون تربیت کرے گا اس نام سے نکاح.com، شادی.com، غیر مسلمین نے، اور پھر وہاں وہ شادی نہیں کراتے بلکہ دوسرے غیر اخلاقی اور فحاشیت کے کام ہوتے ہیں. لہذا ہم اگر اس نظام کو اوڑھ لیں تو یہ بہت زبردست ہمارا ایک تاریخی کام ہوگا. اسی طریقے سے نکاح کے سلسلے میں اور طلاق اور خلا کے سلسلے میں شرعی اور قانونی ورکشاپ جو یہاں ہمارے یہاں بھی ہوتا ہے، تو اس کے ضمن میں کوششیں کی جائے. تو یہ چند باتیں جو تھی وہ تھی خاندانی اور معاشرتی موضوعات. اب مالی موضوعات جو اہم ترین موضوع ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے پارٹیسپینٹ میں بہت سارے اسی ضمن میں اخیر میں اسی پر بات ہوگی، اسی لیے میں نے کہا کہ ان چیزوں کو تھوڑا سا میں مختصر کرتا ہوا چلتا ہوں. مالی اور معاشی خدمات کے اندر ہے، دیکھیے معیشت اور مائکرو فائنانس. مائکرو فائنانس کے اندر جو ہے پڑوس میں امجد صاحب کا نام آ رہا ہے، اور بنگلہ دیش میں وہ ایک صاحب کا نام آ رہا ہے، اور بلاد عربیہ میں علماء کیوں نہیں ہیں؟ بیت المال کا نظام ہمارے پاس، زکوٰۃ کا نظام ہمارے پاس، مائکرو فائنانسنگ کی پوری طریقے ہمارے پاس. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آ رہا ہے، یا رسول اللہ گھر میں کچھ نہیں ہے اور مجھے کچھ ضرورت ہے. تو کہا کیا ہے گھر میں؟ کہا کہ سوائے اوڑھنے کے
چادر کے اور ایک پانی کے پیالے کے کچھ بھی نہیں، کہا ان دونوں چیزوں کو لے آؤ۔ اللہ کے رسول نے منگایا اور اپنی مجلس میں اس کا نیلام کیا، کوئی خریدے گا تو 1 درہم میں خریدنے والا تیار ہو۔ اللہ کے رسول نے کہا نہیں، اس سے زیادہ چاہیے۔ جب صحابہ نے آپ کے اس پش اپ کو اور اس انداز کو سمجھا تو ایک صحابی نے 2 درہم کا کہا، تو 2 درہم ان سے لیے، وہ دونوں چیزیں ان کو دی۔ پتہ چلا کہ اس کی اتنی ویلیو نہیں ہوگی، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نیلام کیا تھا، انہوں نے لے لی۔ اب وہ 2 درہم میں سے ان کو کہا کہ 1 درہم میں تم اپنے گھر کے تقاضے پورے کرو اور 1 درہم میں تم کلہاڑی لے کر آؤ۔ یہ ظاہر ہے، ہم سب جانتے ہیں حدیث، اور اس کے اوپر پورا مائکرو فائنانس کا سسٹم ہے۔ لیکن کیا بتائیں، فنڈ ریز کیسے کرنا۔ دل یہ چاہتا ہے کہ ہمارے مدارس کے جو چندے کے لیے علماء رمضان بھر میں گرمیوں میں پریشانیوں کے فنڈ ریزنگ کا پورا ایک اسٹرکچر ہے، ایک پورا طریقہ کار ہے، اور لوگ گھر بیٹھے بڑی ادارے چلا رہے ہیں، تو اس کو سمجھنا اور اس کے سلسلے کی جو ہے نظام کو بہتر بنانا، تو یہ معیشت کا پورا ایک موضوع ہے جس کو سمجھنا چاہیے۔ اسی طریقے سے ادب، تفریح، کھیل کود، بچوں کے کھیل، خواتین کے کھیل۔ دیکھیے یہ مسجد کا موضوع ہے اور یہ امام صاحب ہیں جو بچوں کو جو ہے کھلا رہے ہیں۔ وَالْحَبَشَةُ يَلْعَبُونَ فِي الْمَسْجِدِ، یہ بخاری کے الفاظ ہیں۔ تو ادب اور تفریح کے اندر کیا کیا جا سکتا ہے؟ جسمانی صحت، المؤمن القوی خیر واحب الی اللہ من المؤمن الضعیف، یعنی ایکسرسائز میں، جمناسٹک میں کیا کیا جا سکتا ہے۔ اسی طریقے سے نوجوانوں کے لیے روزگار اور کیریئر گائیڈنس، ہمارے یہاں جامع مسجد میں کیریئر گائیڈنس کا پورا نظام ہوتا ہے اور اس کی پوری ایک ترتیب ہے۔ کاش ایسے 10 علماء تیار ہو جائے جو لوگوں کی کیریئر کے سلسلے میں ان کے معین و مددگار بنے۔ مرکز برائے تعلیم، یہ جو تصویر ہے یہ پوری کی پوری جامع مسجد کی ہے کہ جو ہے نرسری، پرائمری، سیکنڈری، اسکل ڈیولپمنٹ، نیٹ، جے ای ای، سی ای ٹی اور سارے انٹرنس کے جو ایگزامز ہیں اس کی طور پر تربیتی نظام ہو۔ اور اہم ترین موضوع سودی نظام سے حفاظت اور قرض حسنہ اور مالی تعاون کے انتظامات کہ بلا سودی قرض کا نظام مرتب کیا جائے۔ اسی طریقے سے زکوٰۃ اور عطیات کا شفاف اور منظم نظام، یہ ایک مستقل موضوع ہے، اور زکوٰۃ کے سلسلے میں جو زکوٰۃ دینے والے بڑے لوگ ہیں ان کو صحیح اس طرف توجہ دینا اور اس کی فکر کرنا، یہ اہم ترین موضوع ہے۔ تو یہ چند باتیں ہو گئی جسمانی اور مالی اور معاشی طور پر، اکنامک اور فائنینشیل جو سروسز ہے، تو اکنامک اور فائنینشیل سروسز کی چند باتیں آپ کے سامنے ذکر کی گئی۔ اب طبی اور جسمانی خدمات، میڈیکل اینڈ فٹنس ریلیٹڈ سروسز، اس میں جیسے شروع میں ایک طرف توجہ دلائی گئی تھی، کچھ چیزیں انٹر کنیکٹڈ بھی ہیں کہ بلڈ ڈونیشن کے کیمپ ہے، فری میڈیکل کیمپ ہے، یہ سب ہم کر سکتے ہیں۔ ریہیبلیشن سینٹر کتنے سارے ہیں، منشیات کے سے جو لوگ وابستہ ہیں، تو کتنے سارے لوگوں نے، تو علماء کیوں نہیں اس میں ہوں، اور عالم دین کا عبدالرحمن صاحب ہیں، حضرت مولانا مفتی سبیل صاحب دامت برکاتہم کی زیر تربیت ایک پورا نظام ہے، اور ریہیب سینٹر ہے، اور جہاں پر بلکہ وہ مدرسہ اس کو کہا جاتا ہے، اور وہ اصل میں ریہیب سینٹر ہے، اور اس طرح کے نشے کے لوگوں کو وہاں لا کر ان کی تربیت کی جاتی ہے۔ اسی طریقے سے ہیومینیٹرین ریلیف، انسانی ہمدردی کے کام، ماشاءاللہ بہت سارے ممالک کے لوگ اس پر کام کرتے ہیں، اور ہیلتھ اور ہائیجین ایجوکیشن کیمپین، صحت و صفائی سے متعلق الطہور شطر الایمان، الطہور شطر الایمان ہم کہتے ہیں، اور ہمارے محلوں کا کیا حال ہے۔ اللہ ایک جنونی عالم دے دے جو محلے میں جائیں، اپنے ہاتھ سے صفائی کریں، لوگوں کو اس طرف متوجہ کریں۔ میرے ذہن میں اس وقت کتنی ساری باتیں اس موضوع میں آ رہی ہے، لیکن میں اس کو ذکر کرنے میں اپنے وقت کو نہیں لگا سکتا۔ اسی طریقے سے فرسٹ ایڈ کی جو خدمات ہیں یہ ہم جاننا چاہیے کیسے ہوتی ہے۔ میڈیکل چیک اپ کے جو کلینک ہے، ہم ابھی 2 ہفتے پہلے ممرہ گئے تھے، تو وہاں مستقل مسجد سے کنیکٹڈ انہوں نے جو ہے ایک ہیلتھ چیک اپ کا کام رکھا ہے۔ اگر کوئی عالم اس پر تربیت حاصل کر لے، بہت آسانی سے اس کو فائدہ بھی ہوگا، چند روپیے بچیں گے بھی، اور بہت بڑی دینی خدمت بھی ہو سکے گی۔ مستعد مریضوں کے لیے ہیلتھ کارڈ پر ہم ہاسپی ہیلتھ کارڈ جاری کرتے ہیں جو 780 روپیے میں ہوتا ہے، کہ انشورنس کے سلسلے میں کیا نظام ہے اور اس کی کیا تربیت ہے، وہ بھی پورا موضوع ہے۔ پھر آ جاتے ہیں ہم لیگل سپورٹ، قانونی خدمات، عوامی قانونی آگاہی پروگرام، وراثت کے موضوع کو لے کر، ہبہ اور جائیداد کے۔ آج میں صبح فجر کے بعد ایک مسجد میں گیا، مسجد کے پورے معاملات
اور ان کے جو وقف کے پیپر ہے اور لوگوں نے جو ان کی پراپرٹیز پر قبضہ کیا ہوا ہے اور ان کو قوانین بتائے، وہ اتنے مطمئن ہوئے کہ ماشاءاللہ اس ذریعے سے ہم جو ہے مسجد کے نظام کو بہتر کر سکیں گے۔ تو یہ پورا ایک موضوع ہے وراثت جائیداد کے موضوع کو لے کر۔ قیدیوں کی رہائی کا پورا موضوع ہے۔ بمبئی میں جو ہے لیگل ایڈ کے طور پر گلوبل کیئر فاؤنڈیشن کام کرتا ہے، علماء کر سکتے ہیں، بہت اہم ترین موضوع ہے۔ اسی طرح قیدیوں کے لیے امداد، کہ کوئی جرم ہو گیا غلطی سے یا جرم نہیں ہوا لیکن ہم جانتے ہیں کہ بہت سی مرتبہ جو ہے شبے کے اندر رکھ لیا گیا، 10 سال 20 سال لوگ، یہ ایک مستقل موضوع ہے جس پر کام کیا جا سکتا ہے۔ اب آ جاتے ہیں ڈاکومنٹیشن اینڈ پیپر ورک۔ ہم نے 3 ہفتے پہلے ممرہ میں ایک ورکشاپ کیا تھا، تو ہمارے ایک دوست سے جنہوں نے کہا CSC ایک پورا کے پورا کورس ہے، علماء کو سکھایا جا سکتا ہے، وہ کورس کمپلیٹ کر لیں، اس سے متعلقہ لیپ ٹاپ اور چند چیزیں دے دی جائے، وہ آسانی سے لوگوں کے ڈاکومنٹ، بیسک ڈاکومنٹ، نکاح نامہ رجسٹریشن ہے اور آدھار کارڈ ہے، پین کارڈ ہے، دونوں کے درمیان جو ہے لنک کرنا ہے، اور بہت سارے بیسک کام ہیں جو چٹکیوں سے ہو سکتے ہیں، اور ماشاءاللہ کرنے والے کر رہے ہیں۔ اگر ہمارے علماء اس کو سمجھ لیں تو بہت آسان ہے۔ دیکھیے دستاویز کا کام ہماری جامع مسجد کی کیا کہتے ہیں، آدھار، پین، ووٹر ID، ڈرائیونگ لائسنس، راشن کارڈ، بینک پاس بک وغیرہ وغیرہ وغیرہ، مسجد کا رجسٹریشن ہے، مسجد فنڈ کا الوکیشن ہے، اکاؤنٹ اور آڈٹ ہے، یہ سارا کے سارا کام علماء کریں تو امت کو اس پر اعتماد بھی ہوگا۔ سرکاری فائلوں اور دستاویزاتی کارروائی کے اندر رہبری اور رہنمائی، یہ ایک عنوان ہے۔ اسی طریقے سے زمین، جائیداد، مسجد، مدرسہ اور قبرستان وغیرہ کے دستاویزات ہے، یہ ایک عنوان ہے۔ اسکالرشپ اور سرکاری اسکیموں کے فارم بھرنے میں مدد، اور اس کا ایک پورا موضوع ہے۔ تو یہ ہر موضوع اپنی جگہ پر مستقل ہے۔ اگر ایک ماہر پیدا ہو جائے، جیسے مجھے ہمارے حضرت مولانا جنید صاحب نے کٹھوڑ سے کہا کہ ہمارے 50 بچے ایک جگہ پر بیٹھ کر اسکرین پر آپ کے پورے اس نظام کو دیکھیں گے۔ میں نے سوچا کہ ان 50 میں سے ہر ایک کو ایک ایک کام کا اسپیشلسٹ بنا دیا جائے، تقریباً یہ 51 کام ہے، ایک ایک کام کا اسپیشلسٹ بنا دیا جائے، 6 مہینے کی ٹریننگ دے دی جاوے، تو وہ زبردست کام ہو سکے گا کہ وہ اس فن کے ماہر پیدا ہوں گے، اور اس کے ذریعے سے مقصود یہ ہے اپنی دنیا کمانا، اپنا گھر بنانا، اپنا بنگلہ بنانا مقصود نہیں ہے، بلکہ مقصد یہ ہے کہ اس ضمن کے اس باب سے امت کی رہبری اور رہنمائی اور خدمت انجام دی۔ وقف جائیداد کا ریکارڈ محفوظ کرنا، ڈیمانڈ ہے کہ آدمی آوے ہمارے پیپرز کو صحیح کرے اور اس پر جو ہے ہم لوگ جو ہے وہ اس سے استفادہ کر سکے۔ اسی طریقے سے علاقائی و شہری خدمات، جس کو لوکل ایریا اینڈ سول سپورٹس سروسز کہتے ہیں، اس میں محلے کی صفائی اور صحت کے نظام پر نگرانی۔ بمبئی میں ایک صاحب نے اس پر عالمی سطح پر شہرت حاصل کی۔ کاش کہ ہمارے علماء میں بھی کوئی ایسا جو ہے جنونی پیدا ہو اور اس کو اللہ حصہ، کیونکہ یہ تو ہمارے بنیادی دین کا حصہ ہے، اور اگر اس پر ہم کام کریں اور اس پر محلوں میں نظام کو بہتر کرنے کی فکر کریں۔ اسی طریقے سے ٹریفک اور آمد و رفت کے نظم کے منصوبہ بندی، محلوں میں بھیک کے غلط انتظامات کی اصلاح اور باوقار متبادل طریقے۔ تو یہ چند باتیں ہو گئی علاقائی اور شہری خدمات میں، اور اخیر میں ہے تنظیمی و انتظامی خدمات، آرگنائزیشنل اینڈ ایڈمنسٹریشن سروسز، جس میں ہر مسجد میں شعبہ وار کمیٹیوں کی تشکیل ہو اور سالانہ منصوبہ اہداف اور جائزہ رپورٹ کا نظام ہو۔ یہ پورا کے پورا ویب سائٹ بنایا جائے، ایپ بنایا جائے، ایپ بنانے کے ماہر علماء ہمارے پاس ہو، ویب سائٹ بنانے والے علماء ہمارے پاس ہو۔ ہمارے مولانا جنید صاحب ماشاءاللہ خود جو ہے ویب سائٹ بنانے کے بہت ماہر ہیں، اور ایسے بہت سارے ہمارے علماء ہیں جو اس شعبے پہ کام کرتے ہیں۔ ہر شعبے کے لیے ذمہ دار افراد کی تقرری، اپوائنٹمنٹ آف رسپانسبل پرسن فار ایچ ڈپارٹمنٹ، یہ مستقل ایک شعبہ ہے۔ مختلف مساجد کے درمیان فیڈریشن یا اتحاد کا نظام، یہ مستقل ایک کام ہے۔ اور مالی شفافیت، آڈٹ اور باقاعدہ حساب و کتاب، میں تو کہتا ہوں کہ علماء ٹیلی سیکھ لیں، اکاؤنٹس کی بیسک سیکھ لیں، 1-1.5-2 مہینے کے کورس ہوں گے، اس کے بعد اس عالم کا اتنا ڈیمانڈ ہوگا، 10 کمپنیاں کہے گی کہ ہمیں آپ اپنے جو ہے مہینے میں سے 2 دن دے دیجئے، 3 دن دے دیجئے، ہم جو ہے پورا آپ کے سامنے اکاؤنٹ رکھیں گے، آپ ہمارا اکاؤنٹ صحیح کر دیں تاکہ ہمارے ریٹرن فائل میں سہولت ہو۔ لیکن کہاں ہے، کون ہے، کون اس کی طرف توجہ دے گا؟ اب آتے ہیں ہمارے اصل موضوع پر، کہ یہ چند باتیں، یہ جو 10 ٹاپک تھے، اس کے اندر الگ الگ موضوعات میں نے آپ کو بتایا کہ یہ ہیں۔ اب ہم آتے ہیں کہ علماء اور معیشت، ہماری معیشت۔ دیکھیے واضح بات ہے کہ کبھی ایسا نہیں رہا کہ علماء کی معیشت کمزور ہو اور وہ بہت بڑا کام سر سے۔ یقیناً ہم جو ہے
بے نیاز ہیں، ہم وہ مال کی طرف توجہ نہیں دیتے، لیکن مالی طور پر خود مختاری اور استحکام پیدا ہونا یہ ہمارے لیے ہماری حیثیت اور ہماری اپنی شناخت کے لیے بہتر ہے، اور ہمارے خاندان کی ہم کفالت کر سکتے ہیں، اور اقتصادی ترقی کا ہم ذریعہ بن سکتے ہیں، ہم لوگوں کو اس زمین میں رہبری اور رہنمائی کر سکتے ہیں، اور دین اور دنیا دونوں میں ایک مثالی شخصیت بن سکتے ہیں۔ الحمدللہ بندہ اس وقت بمبئی اسٹاک ایکسچینج کا شریعہ ایڈوائزر ہے۔ ابھی ایک ہفتہ پہلے ہم جو ہے کوانٹم کے اندر گئے تھے، جن کا فنڈ تقریباً 25,000 لاکھ کروڑ، یعنی 1 کروڑ 100 کروڑ 1000 کروڑ 1 لاکھ کروڑ، ایسے 25,000 لاکھ کروڑ، یعنی آپ کو اندازہ نہیں ہوگا کہ یہ جو بڑی بڑی کمپنیاں ہوتی ہیں جس کو لارج کیپ کہتے ہیں، یہ کئی لاکھ کروڑ کی کمپنیاں ہوتی ہیں، اور یہاں علماء کی ضرورت ہے کہ وہ لوگ جو ان دنیاؤں میں ہیں اور جن کو شریعت نہیں پتہ ہے، ان کی تربیت اور ان کی رہبری اور رہنمائی کی جائے۔ لہذا ہم اپنی امامت و خطابت کے ساتھ، اپنی درس و تدریس کے ساتھ، اپنے مکتب کی تعلیم کے ساتھ ساتھ اگر کچھ چھوٹا موٹا جاب کر لیں یا کچھ چھوٹی موٹی بزنس کے مرحلے کو دیکھ لیں تو وہ بہتر ہوگا۔ اب آپ سے درخواست ہے کہ آپ چیٹ باکس میں اپنے ذوق کے اعتبار سے لکھیں کہ میں اپنے کام کے ساتھ جاب کر سکتا ہوں، میں اپنے کام کے ساتھ چھوٹا موٹا بزنس کر سکتا ہوں۔ بزنس کیا ہو سکتا ہے ہم آپ کو بتائیں گے، جاب کیا ہو سکتا ہے ہم کو بتائیں گے، لیکن پہلے ہم کو یہ ڈیفائن ہونا چاہیے، پہلے ہم کو یہ واضح ہونا چاہیے کہ ہم جاب کر سکتے ہیں یا بزنس کر سکتے ہیں۔ تو آپ اپنے چیٹ باکس میں لکھیے کہ جاب یا بزنس، یعنی نوکری یا تجارت۔ جاب کا معنی ہے نوکری اور بزنس کا معنی ہے تجارت۔ تو اس کے اعتبار سے ہم اپنی جو ہے موضوعات کو طے کر سکتے ہیں۔ دیکھیں آپ کیا کریں گے، کاروبار کریں گے، نوکری کے طور پر کریں گے، اور ہماری اپنی مزاج کے مطابق، ہماری اپنے وقار کے مطابق، ہماری اپنی جو ہے بنیادی صلاحیتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم کون سے موضوعات پر کام کر سکیں گے۔ اب دیکھیے اس میں ہم نے کچھ چیزیں کہ کچھ 3 باتوں کو ہم نے طے کیا۔ ایک تو یہ کہ وہ صلاحیتیں جو خود علماء میں موجود ہیں اس کے اندر تھوڑا نکھار پیدا کرنا ہے تو دینی خدمت بھی ہوگی اور ہماری معیشت بھی مضبوط ہوگی۔ دوسرا یہ کہ صلاحیت موجود نہیں ہے لیکن چھوٹے موٹے کورس کر کے ہم اس سے متعلقہ چھوٹی سی نوکری کر سکتے ہیں اپنے دینی خدمت کے ساتھ ساتھ۔ اور تیسرا موضوع ہے تجارت کا کہ کون کون سی تجارت کر سکتے ہیں۔ تو اب دیکھیے علماء کی موجودہ صلاحیتوں میں تقریر ہماری بنیادی صلاحیت ہے، گھنٹوں ہم تقریر کر سکتے ہیں، لہذا آن لائن تدریس کا پلیٹ فارم ہے، یوٹیوب، پوڈ کاسٹ۔ انشاءاللہ 2-3 روز کے بعد ہم حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب کے ساتھ ایک پوڈ کاسٹ کرنے والے ہیں۔ مفتی سبیل صاحب کے ساتھ ہمارا پوڈ کاسٹ ہوا تھا تو مجھے 8 دن پہلے زامبیا سے فون آیا کہ ہم نے وہ پوڈ کاسٹ دیکھا ہے اور ہم اس ضمن میں معلومات لینا چاہتے ہیں۔ تو یہ تقریری نظام ہے، تحریری نظام جس میں بلاگز لکھے جا سکتے ہیں، اسلامی مضامین لکھے جا سکتے ہیں۔ ہمارے ایک دوست تھے، ایک بہت بڑے پیپر کے لیے کام کرتے ہیں کیونکہ ان کے اندر وہ لکھنے کی صلاحیت ہے، لیڈرشپ ہے، تو NGOز ہے، اسکولز ہے، اسلامی مراکز ہیں، تو وہاں پر آپ کو جو ہے نا وہ ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ بنایا جائے، CEO بنایا جائے۔ تو یہ ہمارے اندر بنیادی صلاحیت ہے، تھوڑا سا اس کو پالش کیا جائے، تھوڑا سا اس ضمن میں محنت کی جائے تو یہ بہترین نظام ہو سکتا ہے۔ اسی طریقے سے ریسرچ اینڈ انالائز، تحقیق اور تجزیہ کا جو موضوع ہے کہ اسلامک کنسلٹنسی ہے، شریعہ آڈیٹنگ ہے، کنٹینٹ کریشنز ہیں۔ میں نے ابھی جو بتایا نا کہ کوانٹم کی جو ہے شریعہ آڈٹ کے لیے گئے تھے، بہت ساری چیزیں انہوں نے سامنے بتائی کہ انٹرنیشنل ریٹنگ کیسے ہوتی ہے، اور پھر جو ہے اقرا کا فل فارم کیا ہے۔ چند بنیادی باتوں کو سمجھ لیں تو ہم بہت زبردست کنسلٹنسی کر سکتے ہیں۔ مشاورت، کاؤنسلنگ ہے ہمارے یہاں فیملی فرسٹ میں، پورا اس کا نظام ہے۔ تو یہ وہ اسکیلز ہیں جو علماء کے اندر خود موجود ہیں۔ اب علماء کے لیے موضوع ملازمتیں کیا ہیں؟ ظاہر ہے کہ علماء کارپینٹر تو نہیں بن سکتے، علماء جو ہے وہ پلمبر بن جائیں۔ اب وہ خیر وہ بری بات تو نہیں ہے، لیکن یہ کہ ظاہر ہے کہ وہ ان کے اپنے وقار کے اعتبار سے، اور پھر اس میں پورا دن آدمی مشغول ہوتا ہے۔ تو ہم اپنی جو ہے موضوعات میں رہتے ہوئے کیا کر سکتے ہیں، دینیات کے نظام کو، اسلامک اسٹڈیز کا نظام بنا سکتے ہیں۔ آن لائن قرآن کا ماشاءاللہ جو بھٹکل والوں نے کیا، اور بھی جگہوں پر ہو سکتا ہے کہ 24 گھنٹے پورا کے پورا ایک نظام بنایا ہوا ہے، اور 24 گھنٹے دنیا بھر کے لوگ کنیکٹ ہوتے ہیں۔ موقع نہیں ہے کہ میں اس کی تفصیلی وضاحت کروں، لیکن بہترین نظام ہے۔
اور جز وقتی اسکول کا ٹیچر بن سکتے ہیں، ہم امامت کے ساتھ کسی اسکول میں پڑھائیں، اسپتال یا جیل کا کام کریں جو میں نے چیپلنسی بتایا، نوجوانوں کے لیے مینٹر بنے، کاؤنسلر بنے، یہ مستقل موضوع ہے جو ملازمتوں کے اندر ہو سکتا ہے۔ اب اس کی تھوڑی سی تفصیلات ہے کہ کون سا عنوان ہے اور اس کی تفصیل کیا ہے۔ تھوڑا آگے چلتے ہیں، اسلامک سروسز بیسڈ بزنس، کون کون سے بزنسز ہیں، جیسے اسلامی مشاورت ہے، شادی، نوجوان، خاندانی مسائل، میں نے جو کاؤنسلنگ بتایا جو ہمارے یہاں ہوتا ہے، حلال میٹریمونیل سروسز یہ بزنس ہے، پری میرج پیرنٹنگ ورکشاپ ہے، چائلڈ حفظ مکتب فرنچائزی ایٹ ہوم یہ ہے، ہفتے واری دینی و دنیوی ٹیوشن کا سینٹر ہے، یہ علماء کر سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے پروڈکٹ وائز کاروبار کون کون سے کر سکتے ہیں، اسلامی کتابیں، عطر، تسبیح کی فروخت ہے، باحیا لباس کی دکانیں ہیں، گھر بیٹھے عربی لباس یا عبایا کی سلائی ہے، اجوا، کھجور، شہد یا دیگر اشیاء کی خرید و فروخت ہے، وغیرہ وغیرہ۔ یعنی یہ پورا کہ پورا اوور آل ایک پورا نظام بتایا جا رہا ہے۔ ایک آدمی پورا دیکھ لے، گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ اپنے ذہن کو اس طرف توجہ دے، اس کے بعد اپنی صلاحیت کو دیکھے، اپنے پاس کیا ہے، اپنے ماضی میں کیا ہے، اپنے آس پاس کیا ہے اور وہ کیا کر سکتا ہے۔ اب اسی طریقے سے ڈیجیٹل بزنس، یوٹیوب چینل ہے اور فقہ یا تاریخ پر پوڈ کاسٹ ہے۔ بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے پوڈ کاسٹ شروع کیا اور لاکھوں میں ان کے جو ویورز ہیں اور ان کو بہت اچھے پیسے بھی آتے ہیں۔ آن لائن اسلامک بک سٹورز ہیں، نعت یا دینی آواز پر مبنی۔ ہمارے ایک دوست ہیں، اللہ نے بڑی اچھی آواز دی، میں نے بہت شروع میں ان کو بتایا تھا کہ آپ اپنا ایک پلان بنائیں، ایک ترتیب بنائیں، لیکن وہ مطلب کیا کہتے ہیں نا کہ پروفیشنلزم ہونا چاہیے اور اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے اور سسٹینیبلٹی ہونی چاہیے۔ وہ پورا ایک موضوع ہوتا ہے، ہم صرف آئیں کیف متفق بیٹھیں، ہاں آج کیا کل نہیں کیا تو نظام نہیں بنتا ہے۔ آن لائن اسلامک کوئز کا، پیرنٹنگ کا ایپ ہوتا ہے، یہ سارے موضوعات ہیں۔ وہ ایک صاحب ہے جنہوں نے میں تو عبد الباری ہوں، پورا انہوں نے جو ہے بچوں کے لیے ایک وہ بنایا اور بہت اچھا کام ہے۔ بچے جو ہے یہاں وہاں کے کارٹونز دیکھنے کے بجائے اسلامک کارٹونز دیکھ رہے ہیں، تو ظاہر ہے کہ نہ دیکھے تو سب سے بہتر ہے، لیکن اگر دیکھ رہے ہیں تو اس میں آپشنز کیا ہیں اور ہم اس میں کیا کام کر سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے یہ سلائڈ جو ہے نا وہ کون کون سے کورسز ہیں جو آپ کر سکتے ہیں، اور میں یہاں پر ہمارے یہ تقریباً 1000 لوگ جو یہاں ہمارے کیا کہتے ہیں تقریباً کنیکٹ ہوئے ہیں، اگر وہ کوئی کورس کرنا چاہیں وہ اپنی ساری تفصیلات ہمیں بھیجیں گے اور اس کے بعد اس کورس کی فیس کے سلسلے میں مطالبہ کریں گے، انویسٹیگیشن ہوگا، ہمارے یہاں سے ٹیم اس کے پورا جو ہے نا آپ کا یہ کرے گی۔ ایسے نہیں کہ پیسے بھیج دیے کہ ہمارے پاس پیسے بہت رکھے ہوئے ہیں، لیکن ہاں اگر آپ واقعی کیپیبل ہے تو ہم آپ کو اس کورس کے کرنے میں تعاون کریں گے، اس کی فیس کے سلسلے میں تعاون کریں گے۔ تو گرافک ڈیزائننگ کا کورس ہے، کینوا، فگما، یہ مہینے 2 مہینے کا کورس ہوتا ہے، تھوڑے سے پیسے لگتے ہیں، ماہر ہو سکتے ہیں۔ سوشل میڈیا ہینڈلنگ کا کورس ہے، ویڈیو ایڈیٹنگ، ہمارے ویڈیو ایڈیٹر یہاں بیٹھے ہیں، انہوں نے کورس کیا اور جو ہے اچھی تنخواہ اس سے کی ملتی ہے۔ ڈیجیٹل مارکیٹنگ کا کورس ہے، اردو انگلش ٹائپنگ اینڈ فارمیٹنگ کا کورس ہے۔ تو یہ 2 3 مہینے کے کورس ہیں، ان کورسوں کو کر لیں تو بہت زبردست جو ہے ان کو فائدہ ہوگا۔ ویب ڈیزائننگ، ہمیں خود جو ہے ہماری لائبریری کے لیے ایک ویب ڈیزائنر چاہیے۔ اگر میری آواز کوئی سن رہا ہے اور اس کو پتہ ہے کہ لائبریری کا جو کورس ہے تو وہ ہمارے سے ہمارے اپنے نمبر پر رابطہ کر سکتا ہے۔ ٹرانسلیشن یہ ایک مستقل کورس ہے۔ اکاؤنٹنگ میں نے جیسے ذکر کیا کہ چند اکاؤنٹنگ کے بیسک چیزوں کو سیکھ لیں اور اس کے بعد شہروں میں بڑی ساری جو ہے کیا کہتے ہیں کمپنیز ہے جن کو جو ہے پارٹ ٹائم اکاؤنٹنٹ چاہیے ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے بیسک کاؤنسلنگ کی جو اسکلز ہیں ہے نا۔ اب آگے چلتے ہیں کہ گروپ بزنس کے اندر نیٹ ورک فرنچائزز بزنس ہے۔ ہمارے حضرت مفتی سبیل صاحب نے کیا کہتے ہیں بھٹکل کے اندر خود کفیل علماء خود کفیل کیسے بنے، اسی عنوان پر ایک زبردست نظام بنایا۔ نیٹ ورک بزنس کا فرنچائزی ماڈیول بنایا گیا اور وہ جو کیا کہتے ہیں ناریل ہوتا ہے، اس ناریل کا بزنس کا پورا ایک پروڈکٹ بنایا گیا اور کئی لاکھ روپئے جو ہے اسی مجلس میں جمع ہو گئے اور اس کا ایک ماڈیول بن گیا۔ اسی طریقے سے اسلامی مصنوعات کی دکان ہے، مشترکہ میڈیا اسٹوڈیوز ہے، دین و دنیا ٹیوشن، ہر ایک کا آئیڈیاز بھی ہم نے لکھا ہے اور اس کی تفصیلات ہے جس کو ہم آئندہ جو ہے اس کے اوپر گفتگو کر سکتے ہیں۔ پھر مہارتیں سیکھنے کے ذرائع کیا، کہاں سیکھ سکتے ہیں۔
یوٹیوب پر آپ فری میں سیکھ سکتے ہیں، فری میں بہت سارے کورسز فری میں اویلیبل ہیں، گرافک ڈیزائننگ، ویڈیو ایڈیٹنگ، ٹائپنگ، یہ سارا کے سارا فری میں ہے۔ اسی طریقے سے جو ہے یوڈامی اور کورسیرا یہ کورس ہے جس میں ڈیجیٹل مارکیٹنگ اور ٹیچنگ اسکلز اور جو ہے تعلیم کا طریقہ کیا ہو، تربیت کا طریقہ کیا ہو، وہ اس کے اندر موجود ہے۔ اسی طریقے سے لوکل آئی ٹی انسٹیٹیوٹ جو ہے نا، اس کے اندر ضرورت پڑتی ہے ایم ایس آفس کی، اسی طریقے سے سافٹ ویئرز وغیرہ کی، یہ سارے سیکھ لیں۔ اسلامک آرگنائزیشن جو ادارے ہیں اس کے اندر کاؤنسلنگ کی، پیرنٹنگ کی، تفسیر کورسز ہے اور جو ہے دیگر کورسز ہے، تو یہ سارے موضوعات سیکھے اور سمجھے جا سکتے ہیں۔ اب یہاں گفتگو کا ایک میدان مکمل ہوا کہ ہم کیا سیکھیں، اپنی جو ہے اپنی انکم کو کیسے بڑھائیں تاکہ ہم خود کفیل بنیں۔ اب چاہے آپ نوکری کریں، چاہے آپ کاروبار کریں، ظاہر ہے کہ آپ کے پاس انکم آئے گا، آپ کے پاس 5,000 10,000، ہم نے کٹور میں پروگرام کیا تھا تو کہا تھا کہ علماء مالدار ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے ہیں؟ اکثر ذہن میں ہوتا ہے علماء مالدار نہیں ہوتے۔ میں کہتا ہوں ہر عالم مالدار ہے۔ آپ کے جیب میں 10 روپیہ ہے، آپ 10 روپیے کے مال رکھنے والے ہیں، مالدار کے معنی کیا؟ مال رکھنے والا۔ تو ہم یہ کروڑ پتیوں کا ذہن اپنے ذہن سے نکالے، اللہ نے ہمیں بے نیاز بنایا، خود کفیل بنایا ہے اور ہم مالدار ہیں۔ تو آدھا گھنٹہ جو ہمارا آخری آدھا گھنٹہ ہے، یعنی ہمارا سیشن جو ہے 7:30 سے 9 بجے تک ہے، تو ہم اس پر فوکس کریں، اور یہ ہر فرد کر سکتا ہے، یہ ہر شخص کر سکتا ہے اور بہت آسانی سے کر سکتا ہے۔ اس کا ہم طریقہ بتلائیں گے اور اخیر میں ہم آپ کو اس طرف کیوں توجہ دلا جا رہے ہیں اس کا بھی مقصود اور اس کی بھی وضاحت کریں گے کہ کیا مقصد ہے اور کیا وضاحت ہے اور کس لیے ہم آپ کو بتا رہے ہیں۔ تو کوئی بھی نوکری ہو یا کوئی بھی کاروبار ہو، آپ نوکری کریں، چاہے امامت و خطابت ہو، چاہے درس و تدریس ہو، چاہے اس کے علاوہ جو دیگر موضوعات بتلائے گئے وہ موضوعات ہو، یا آپ بزنس کریں، اللہ بڑا بزنس آپ کو لے، آپ بلڈر بنیں، یا یہ کہ آپ کپڑے کے کاروباری بنیں، کچھ بھی بنیں، چھوٹا بزنس ہو، بڑا بزنس ہو، چھوٹی انکم ہو، بڑی انکم ہو، یقیناً انکم کا ایک حصہ آپ کا محفوظ ہونا چاہیے۔ آپ کی تنخواہ 10,000 ہو، 15,000 ہو، 5,000 ہو، 25,000 ہو، 50,000 ہو، یا آپ کے کاروبار میں آپ کو نفع 1 لاکھ 2 لاکھ 5 لاکھ ہوتا ہے، جو کچھ بھی ہو، آپ کے پاس چند روپیے ہر مہینے محفوظ ہونے چاہیے۔ کیوں؟ ایک سوال کیوں؟ ایک سوال کیوں؟ تاکہ ہم اپنے آئندہ کے معاملات پر کسی پر منحصر نہ رہیں، ہمیں کسی سے جو ہے بھیک مانگنے کی یا کسی کے پیچھے پڑنے کی ضرورت نہ پڑے۔ تو ہم اپنے ذہن کو محفوظ کریں گے، ہم اپنے آپ کو خود کفیل بنانے کا عزم کریں گے، ہمارے اندر حوصلہ ہوگا، ہمارے اندر توجہ ہوگی، تو اللہ ہمارے لیے راہیں ہموار کریں گے۔ یہ بات اچھی طرح سمجھ لیں۔ اور یہ دیکھیے، یہ ایک سلائیڈ ہے، اس کا آپ فوٹو لے لیں، کیونکہ ظاہر ہے کہ اتنی ساری جب باتیں ہوتی ہیں نا تو آدمی تھک جاتا ہے، بہت سارے لوگ چلے جاتے ہیں، بات بہت امپورٹنٹ نہیں ہے، بہت اہم نہیں ہے، ادھر ادھر کی باتیں کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، کہنے والے کہتے رہیں، لیکن اگر میں یہ کہوں کہ ہماری اس پوری سلائیڈز کے اندر، ہمارے یہ پورے کے پورے پروجیکٹ کے اندر سب سے امپورٹنٹ اگر سلائیڈ ہے، سب سے امپورٹنٹ اگر جو ہے امیج ہے، تو یہ امیج ہے 50-30-20 رول، بجٹ رول اسے کہتے ہیں۔ یا آپ اپنے والد سے، آپ اپنے بھائی سے، آپ اپنے چاچا سے، آپ اپنے ماموں سے، خود آپ اپنا بجٹ کا رول بنا سکتے ہیں کہ آپ کو مدرسے سے 10,000 تنخواہ ملتی ہے، آپ کو امامت میں 15,000 مل رہے ہیں، آپ مکتب پڑھا رہے ہیں وہاں سے آپ کو 20,000 ہو رہے ہیں، جو کچھ بھی ہے، آپ اپنی آمدنی کو 3 حصوں میں تقسیم کریں۔ ایک حصہ وہ ہے جو آپ کا اہم ترین حصہ ہے، جس کو آپ کے نیڈز کہتے ہیں۔ دیکھو یہاں پر 50%، 20%، 30% ہے، یہ پرسنٹیج فکس نہیں ہے، یہ 60-20-20 ہو سکتے ہیں، 70-10-20 ہو سکتے ہیں، 80-10-10 ہو سکتا ہے، کوئی بھی ہو سکتا ہے، لیکن آپ کا اپنا بجٹ کا رول ہونا چاہیے کہ میرے 10,000 میں اپنی بنیادی ضرورت پر 8,000 روپئے لگاؤں گا، میری خواہشات پر 1,000 روپئے لگاؤں گا، اور میں 1,000 روپئے ہر مہینے بچاؤں گا۔ میرے 20,000 میں
میں 15,000 روپیے اپنی بنیادی ضرورت پر لگاؤں گا، 2,000 روپیے اپنی خواہشات پر لگاؤں گا اور 3,000 روپیے ہر مہینے بچاؤں گا۔ ہر ایک کا اپنا ایک بجٹ کا رول بن سکتا ہے، جو بھی انکم ہے۔ ابھی ہم نے جو ممرہ میں 100 علماء کے سامنے یہ پورا رکھا، ایک عالم ماشاءاللہ بہت اچھا انہوں نے کام کیا، فراغت کے بعد امامت میں لگے۔ پہلے تو وہ مؤذن تھے، پھر نائب امام بنے، پھر امام بنے، یعنی اس موضوع پر بھی انہوں نے ماشاءاللہ ترقی کی۔ ساتھ ساتھ میں انہوں نے بیکری آئٹم کا ڈسٹریبیوشن شروع کیا۔ پہلے جو ہے ہاتھ سے جا کر پہنچاتے تھے، پھر سائیکل پہ پہنچانے لگے، پھر 2 ویلر لے لی، پھر 3 ویلر لے لی، پھر 4 ویلر لے لی۔ آج ماشاءاللہ پوری ٹیم سیٹ ہے، دکان سیٹ ہے، ہول سیل کا پورا کاروبار سیٹ ہے، اور ساتھ ساتھ میں امامت بھی۔ اسے کہتے ہیں کامیاب، کہ ماشاءاللہ دینی اعتبار سے بھی وہ اپنی مقام اور مرتبے پر ہیں، اور اپنی جگہ پر جہاں پہلے امام مؤذن تھے وہاں سے نائب امام اور امام بنے، اور ساتھ ساتھ میں اللہ نے۔ لیکن وہ کیا کہنے لگے کہ مفتی صاحب کہ واقعی بڑی اچھی بات بتائی آپ نے، کہ میں کماتا رہا، خرچ کرتا رہا، کماتا رہا، کرتا رہا، آج میرے پاس جو ہے دکان ہے، گھر ہے، لیکن میرے پاس کوئی پیسہ سیونگ میں نہیں۔ میں نے کہا شروع دن سے ہی اگر آپ 5 روپیے، 50 روپیے، 10 روپیے، 100 روپیے، 1000 روپیے جمع کرتے تو آپ کے لیے بہت آسانی ہوتی۔ اب آپ جمع کیسے کریں، ہم جمع کیسے کریں، یہ کہنا آسان ہے، لیکن پریکٹیکل اور عملی طور پر کیا ہوگا۔ الحمدللہ فیملی فرسٹ گائیڈنس سینٹر نے، ہماری پوری ٹیم نے، میں نے خود محنت کر کے اس کے اوپر پورا نظام بنایا ہے، اور یہ نظام آپ کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں کہ دیکھیے ہم کس چیز میں سرمایہ کاری کر سکتے ہیں۔ ریئل اسٹیٹ لے لیں، کچھ لوگ جو ہے زمینوں کا کاروبار کرتے ہیں، گولڈ خریدیں، گولڈ کی قیمتیں بڑھتی رہتی ہے۔ اسٹاکس لے لیں، اسٹاکس میں نہیں کرتا، مجھے بہت ٹینشن ہوتی ہے۔ اور یہ جو ایک لکھا ہے میوچول فنڈ، میوچول فنڈ ہمارے علماء کو جاننا اور سمجھنا چاہیے کہ میوچول فنڈ ہوتا کیا ہے، شرعی طور پر میوچول فنڈ کی کیا ذمہ داری ہے، غیر شرعی میوچول فنڈ کون سے ہیں، شرعی میوچول فنڈ کون سے ہیں، اس کو اللہ رحم کرے۔ میں یہ موضوع کو اس وجہ سے، میں انشاءاللہ آخر میں اگر موقع ہوگا تو ایک ویڈیو بتاؤں گا جو میں نے کٹھور کے اندر آج سے 8 سال پہلے ریکارڈ کیا تھا، جب ہیرا گولڈ برباد ہوا تھا، ہمارے لوگوں کے لاکھوں کروڑوں روپئے ضائع ہوئے تھے، 21,000 کروڑ روپئے کہے جاتے ہیں ہیرا گولڈ میں ضائع ہوئے ہیں۔ اور اس کے علاوہ پنویل میں، بمبئی میں، میرا روڈ میں، مرود میں، مہاڑ میں، چپلون میں، ہر جگہ فراڈ۔ تو ان فراڈ سے لوگوں کو کیسے بچائیں، یہ علماء کی ذمہ داری ہے۔ عالم کو پتہ ہی نہیں ہے، وہ شرعی ضابطہ دیکھتا ہے، کہتا جائز ہے، ارے قانونی مسئلہ کیا ہے، کچھ قانونی مراحل کو دیکھتے ہیں، کہتے ہیں مناسب ہے، نہیں شرعی ضابطہ کیا ہے۔ شرعی ضوابط اور قانونی مراحل دونوں کے نظام کو سمجھنا ہے، اور اس نظام کو مد نظر رکھتے ہوئے میوچول فنڈ کا ہمارے علماء موضوع سمجھ لیں۔ ہر مہینے 500 روپیے، 1000 روپیے، 2000 روپیے، 5000 روپیے بہت آسانی سے ہم اپنی آمدنی سے الگ کر سکتے ہیں، اس کو محفوظ کر سکتے ہیں۔ میں اپنی مثال دیتا ہوں، جب میں دبئی میں جاب کرتا تھا، اللہ کے فضل و کرم سے میری بہت بڑی تنخواہ تھی، لیکن مجھے فکر تھی کہ میں نے جو پڑھائی پڑھی ہے اس کا کیا نظام ہوگا، تو میں اس تنخواہ کو چھوڑ کر یہاں جامع مسجد میں دارالفتاح میں آیا، اور دارالفتاح میں رہتے ہوئے میں نے وہاں جو تنخواہ تھی اس سے 20 گنا کم، یعنی وہاں 20 روپے تھی تو میں نے 1 روپے پر یہاں اکتفا کیا۔ الحمدللہ اس 1 روپے میں اللہ نے برکت دی، اس 1 روپے میں بھی میں نے 10 پیسے انویسٹ کرنا شروع کیے۔ 1,000 روپے ہر مہینے میں، 12 مہینے میں 12,000 روپے، 5 سال کے اندر 60,000 روپے میرے انویسٹ ہو گئے۔ چونکہ میرے سے غلطی ہوئی، میں نے 5 سال والا جو ہے وہ جو بلاک تھا اس کو ٹک کر دیا، 5 سال کے بعد وہ بند ہو گئے۔ 60,000 روپے انویسٹ ہوئے، مجھے 3-4 سال کے بعد جب ضرورت پڑی تو اس کی قیمت تقریباً 2.5 سے 3 لاکھ روپے تھی۔ تو یہ میوچول فنڈ کا نظام سمجھنا چاہیے۔ ہمارے 2 بچے ہیں، ہمارے 3 بچے ہیں، ہمارے 4 بچے ہیں، اللہ برکت دے۔ بعد ہمارے علماء کے 8، 9، 10، 12 بچے بھی ہیں۔ ہم لوگوں نے جو علماء کا انشورنس کرایا میڈیکل کا ایک پوری تحریک کے ذریعے سے، تو اس میں جو ہے اس کو ان لمیٹیڈ رکھا، اس لیے کہ علماء کے ماشاءاللہ بچے ہوتے ہیں۔ تو اب مثلا 4 بچے ہیں، ایک بچے کا 500 روپے کا کیا کہتے ہیں SIP کر دیا، سسٹمیٹک انویسٹمنٹ پلان، اس کی تفصیل آگے بتائیں گے۔ اور وہ 1 سال کے تھے جب سے شروع کیا، 18 سال تک
ان کا اتنا پیسہ جمع ہو جائے گا کہ ان کے شادی کے موقع پر، ان کی تعلیمی فیس کے موقع پر یا دیگر بڑے خرچوں کے موقع پر کسی قسم کے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہ ہوگی۔ تو یہ میوچل فنڈ کا نظام سمجھنا چاہیے کہ میوچل فنڈ کیا ہے۔ اب میں یہ تھوڑا سا کہ بھارت میں 44 سے زائد AMFI ایسوسیشن آف میوچل فنڈز ان انڈیا، یہ رجسٹر فنڈ ہاؤس ہے۔ اس میں سے ایک فنڈ ہاؤس جو ہے وہ کوانٹم کا ہے، جو ابھی ہم گئے تھے، اور اس میں تقریباً 2500 کے قریب میوچل فنڈ کی اسکیمیں ہیں۔ لیکن آپ کو سن کر تعجب ہوگا کہ ان 2500 اسکیموں میں چونکہ ہم نے ڈیمانڈ کریٹ نہیں کیا، چونکہ ہم نے مطالبہ نہیں کیا، چونکہ ہمارے مسلمانوں کا پیسہ اس موضوع میں نہیں ہے، وہ جو ہے یا تو کیا کہتے ہیں کیش میں ہے، لینڈ خریدنے میں وغیرہ وغیرہ میں ہے، لہذا 2500 میں 2497 2497 میوچل فنڈ غلط ہیں، جائز نہیں ہے، حرام ہے۔ اس لیے میوچل فنڈ کی پوری انڈسٹری حرام ہے۔ لیکن 3 میوچل فنڈ جو سامنے لکھے ہیں، ٹاٹا ایتھیکل فنڈ، ٹورس ایتھیکل فنڈ اور کوانٹم ایتھیکل فنڈ، یہ 3 فنڈز جو ہیں یہ جائز ہیں۔ پھر میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں، یہاں دائیں طرف دیکھیے میوچل فنڈ کا جو امیج ہے اس کے نیچے لکھا ہے کہ انڈیا میں جو میوچل فنڈ کی کرنٹ ویلیو ہے، یہ 30 جون 2025 کا ڈیٹا ہے۔ میں اپنی ٹیم سے اس پر کہوں گا کہ اس ڈیٹا کو جو ہے اپڈیٹ بھی کریں۔ تو اس وقت یہ ڈیٹا کی قیمت تھی، دیکھیں 1 دہائی سینکڑا ہزار 10,000 لاکھ 10 لاکھ 74 لاکھ کروڑ روپئے۔ ہاں مطلب ہم سمجھ نہیں پائیں گے، ہم کو 15 صفر لگانے پڑیں گے۔ 74 لاکھ کروڑ روپئے میوچل فنڈز میں ہیں۔ اس 74 لاکھ کروڑ میں صرف تقریباً 4,500 سے 5,000 کروڑ جو ہے وہ شریعہ کمپلائنٹ میں ہے۔ اس میں بھی ایک بڑا پیسہ جو ہے غیر مسلمین کا ہے۔ تو یہ موضوع تھوڑا سا ٹیکنیکل ہے، لیکن جو لوگ سمجھتے ہیں ان کو میں یہ تفصیلات بتاؤں۔ مزید تفصیلات کے لیے ہم نے ہماری آفس میں باضابطہ مفتی مولانا فیاض قاسمی صاحب کو اس موضوع پر رکھا ہے، کیونکہ اس میں بہت بات کرنی پڑتی ہے، موضوع سمجھانا پڑتا ہے، اور جب موضوع سمجھ میں آتا ہے تو انسان کو اطمینان ہوتا ہے۔ یہ تینوں فنڈ کی جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں لوگو ہے، ٹاٹا میوچل فنڈ، یہ ایتھیکل فنڈ ہے، ٹورس میوچل فنڈ اور کوانٹم میوچل فنڈ، یہ تینوں کا جو ہے لوگو ہیں۔ ان کے کام کرنے کے طریقے کہ یہ کون سی کمپنیوں میں جو ہے انویسٹ کرتے ہیں، جو ممنوع تجارتیں ہیں اس میں سرمایہ کاری نہیں کریں گے، مثلا شراب، خنزیر، غیر اخلاقی تجارتی ادارے، مالی لین دین یا سرگرمیوں میں جس میں سود ہو، انشورنس ہو، جوا بازی ہو، اس سارے اداروں کے اندر یہ لوگ انویسٹ نہیں کرتے۔ اسی طریقے سے ٹاٹا ایتھیکل فنڈ کیا ہے، آج کا ہے نہیں، 1994 سے جاری ہے، آج 2024-26 چل رہا ہے۔ اگر 94 میں کوئی 100-200 شیئر لے کر رکھتا تو آج ماشاءاللہ اس کا گھر خریدنے کی قیمت کے پیسے ہو چکے ہوتے۔ خیر یہ ایک الگ موضوع ہے، اس کو سمجھانا ہے، ہم تو صرف تھوڑا پیسہ جمع کرنے کی بات کر رہے ہیں۔ ٹاٹا کن کمپنیوں میں انویسٹ نہیں کرتا، بینک میں نہیں کرتا، انشورنس میں نہیں کرتا، شراب بنانے اور بیچنے والی کمپنیوں میں نہیں کرتا، جوا سٹے بازی ایسے اداروں میں نہیں کرتا، خنزیر جھٹکا غیر ذبیحہ میں نہیں کرتا، تمام حرام اشیاء کی تجارتی کمپنیوں میں، سینما میں، ٹی وی میں، فحاشی میں، ہوٹل، قہوہ خانوں میں، ہتھیار اور اسلحے بنانے والے اداروں میں، اور شریعت کے بورڈ نے جن اداروں میں منع کیا ان اداروں میں یہ انویسٹ نہیں کرتا۔ اس کے جو بورڈ کے ڈائریکٹرز ہیں، جو شریعہ اسکالرز ہیں، اس میں حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب، مفتی عبدالقادر برکت اللہ صاحب، حضرت مولانا اقبال ندوی صاحب، اور بندہ بھی بعض اداروں میں جو ہے وہ شریعہ بورڈ پر ہے۔ تو یہ پورا کے پورا ایک پرفارمنس کا جو ہے ڈیٹا ہے، یہ تھوڑا سا ٹیکنیکل ہے، اور جو لوگ کیا کہتے ہیں فائنانس کو سمجھ سکتے ہیں ان کے لیے ہے۔ تو یہ جو لوگ فائنانس کو سمجھ سکتے ہیں وہ اس کی تصویر لے لیں، باقی لوگوں کو یہ شاید سمجھ میں نہ آئے، اس کے لیے آگے بڑھتے ہیں۔ یہ شریعہ کی جو ہے سرٹیفیکیشن ہے کہ تاسیس کی طرف سے جو سرٹیفائڈ کیا گیا ٹاٹا ایتھیکل فنڈ کو، اور پھر ٹورس کے سلسلے میں یہ ٹورس کی جو ہے سرٹیفیکیشن ہے جو شریعہ کیپ کی طرف سے جو ہے اس کو یہ کیا گیا۔ اس میں آپ دیکھیں گے کہ مفتی محمد اشفاق قاضی چیئرمین میرا نام ہے، مفتی یحییٰ معین جو ابھی آئے تھے، اور ڈاکٹر شارق نثار صاحب، یہ 3 لوگ جو ہے وہ شریعہ کا
جو ہے سرٹیفکیشن دیتے ہیں۔ کوانٹم ہے، کوانٹم کے اندر بھی جو ہے پورا نظام ہے۔ اب یہاں یہ جو 2 سلائیڈ ہے اس کو سمجھیں کہ یہ بھی تھوڑا سا ٹیکنیکل ہے۔ وہ ہوتا کیا ہے کہ ایک مرتبہ پہلے آپ کا اکاؤنٹ کھل جاتا ہے۔ مثال کے طور پر سمجھانے کے لیے کہ آپ کا اکاؤنٹ مثلاً SBI میں ہے، اسٹیٹ بینک آف انڈیا، اس کے اندر ہے، یا یونین بینک کے اندر ہے، یا کسی اور بینک کے اندر ہے۔ تو آپ کا HDFC میں اکاؤنٹ ہے، میں مثال کے HDFC میں اکاؤنٹ ہے۔ اب آپ کو یونین میں کھولنا ہے، ICICI میں کھولنا ہے، SBI میں کھولنا ہے، کسی بھی اور بینک میں آپ کو اکاؤنٹ کھولنا ہے تو آپ کو ان کا پروسیجر فالو کرنا ہوگا اور جو ان کے پیپر ورک ہے اس کو کمپلیٹ کرنا ہوگا، آپ کا اکاؤنٹ کھل جائے گا۔ تو اسی طریقے سے میوچول فنڈ کا اکاؤنٹ کھلتا ہے، اس کے اندر آپ کا آدھار اور پین کارڈ لنک ہونا چاہیے، آپ کو جو ہے وہ جتنے اس کے پیپرز ہیں اس پہ دستخط کرنے ہوں گے، آپ کا کوالیفیکیشن بتانا ہوگا، سالانہ انکم بتانی ہوگی، وغیرہ وغیرہ، آپ کا اکاؤنٹ کھل جائے گا۔ اکاؤنٹ کھلنے کے بعد آپ یہ کام کر سکتے ہیں جو اسکرین پر نظر آ رہا ہے، سسٹمیٹک انویسٹمنٹ پلان۔ آپ نے ماہانہ 500 روپئے، 1000 روپئے، 2000 روپئے، اپنے 2 بچوں کے نام سے 500 روپئے کا، تو آپ نے 10 تاریخ، 15 تاریخ، 20 تاریخ، کوئی ایک تاریخ طے کر دی۔ آپ کے اکاؤنٹ سے خود بخود 5 تاریخ کو وہ پیسہ آپ کے پرسنل اکاؤنٹ سے، آپ کے سیونگ اکاؤنٹ سے نکل کر آپ کے انویسٹمنٹ اکاؤنٹ میں چلا جائے گا اور وہاں سے وہ انویسٹ ہونا شروع ہوگا۔ تو یہ بہت آسان اور بنیادی نظام ہے SIP کا۔ اسی طریقے SWP ہوتا ہے کہ ایک آدمی کے پاس بڑا پیسہ ہے، وہ ایک ساتھ وہ پیسہ لگا لے اور اپنے خرچے کے لیے چھوٹا ہر مہینہ 20,000 25,000 نکالتا رہے۔ تو SIP اور SWP یہ دونوں چیزیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اور اخیر میں پونزی اسکیم، علماء، ائمہ، حفاظ ہاتھ جوڑ کے یہ بات سمجھانے کی ضرورت ہے اور ایک ایک کو پکڑ کے سمجھانے کی ضرورت ہے۔ ہمارے ایک دوست بیچارے مہاڑ کے رہنے والے بہت پیارے انسان ہیں، بہت اچھے آدمی ہیں، لیکن وہ اس طرح کی اسکیموں کے اندر پھنس گئے، لوگوں کا پیسہ لیا اور جو اسکیموں کے اندر چلتے رہے، لگا میں بہت مالدار ہو رہا ہوں، بعد میں فراڈ ہو گیا، سارا نظام درہم برہم ہو گیا، پریشان ہو گئے، اب زندگی اجیرن بن گئی۔ تو پونزی اسکیم سے بچنا چاہیے کہ پونزی اسکیم کیا ہوتی ہے، ہیرا گولڈ، AMI اور وغیرہ وغیرہ اس طرح کی جو اسکیمیں تھیں، اس کے ریڈ فلیگز کیا ہیں، کس طریقے کے ہوتے ہیں۔ دیکھیے یہ ریڈ فلیگز ہیں ان کے کہ یقینی طور پر نفع ہوتا ہے، ہمیشہ نفع ملتا ہے، ان کا رجسٹریشن نہیں ہوتا، ان کی حکمت عملی بہت خفیہ ہوتی ہے۔ یہ جتنے میں نے ٹاٹا، تورس، ان کا پورا ویب سائٹ ہے، سارا کچا چھٹا ان کا جو ہے آن لائن موجود ہے، آپ کے اندر دیکھنے کی طاقت ہونی چاہیے، ان کی بیلنس شیٹ، ان کا پورا نظام ہوتا ہے، جبکہ اس پونزی اسکیم کے اندر یہ نہیں ہوتا۔ اخیر بات کہ ہمیں گفتگو کرنی ہوگی، آج کا یہ ویبینار اسی لیے ہے، ہم بات کریں اس کے بارے میں، لوگوں سے مذاکرہ کریں، غیر منقولہ پیشکشوں کو شک کی نگاہ سے دیکھیں اور بیچنے والوں کو چیک کریں، تصدیق کریں کہ انویسٹمنٹ کی اسکیم رجسٹر ہے یا نہیں ہے، سرکاری طور پر، قانونی طور پر اس کی اہمیت کیا ہے، اور اگر غلط ہیں تو اس کی رپورٹ کرنے والے کون لوگ ہیں۔ یہ بہت اہم ترین موضوع ہے جس کی طرف توجہ ہونی چاہیے کہ بھئی ہم یہ سب کیوں کر رہے ہیں۔ دیکھیں ظنوا بالمؤمنین خیرا، ایک گمان ایسی چیز ہے، قرآن کہتا ہے اجتنبوا کثیرا من الظن۔ ارے مفتی اشفاق کو کیا پڑھی ہے، مفتی اشفاق کا اس کے اندر کیا ہے، مفتی اشفاق کو کیا ملنے والا ہے۔ میں اگر قسم کھاؤں تو حانث نہ بنوں کہ ان تینوں کمپنیوں سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے، میرا کوئی جو ہے نا کیا کہتے ہیں ان کی برانڈنگ کا یا ان کے ایڈورٹائز کا کوئی 1 روپیہ حاشا وکلا ملتا ہو، ایسا کوئی نہیں ہے۔ پھر ہم کیوں کر رہے ہیں؟ سب سے پہلی بات اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کے لیے، نمبر 2 اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہم کو اجر و ثواب ملے، اور تیسرا ایک اہم ترین کہ ٹو پروٹیکٹ دا اسلامک کمیونٹی فرام میجر ہارم، اسلامی معاشرے کو بڑے نقصان سے بچانے کی فکر کی جائے۔ 21,000 کروڑ روپئے یعنی فسادات میں جو ہمارا نقصان ہوا وہ تو ہوا، اور وہ کئی کروڑ کا ہوگا، لیکن یہ فائنینشیل جو چونا لگایا گیا اور ہماری کمیونٹی کے لوگوں کو برباد کیا گیا، ان کا نقصان بنایا گیا، یہ ایک بہت بڑا نقصان ہے۔ اور ہم سب علماء، ائمہ، حفاظ کو ضرورت ہے کہ ہم مل جل کر اس تحریک کا حصہ بنیں
اور اس نقصان سے، ورنہ ہر مہینے ایک نیا فراڈ سامنے آتا ہے۔ انہوں نے جو ہے وہ $US لے لیے۔ آج صبح میں ایک صاحب کہ ہم جو ہے گولڈ اسکیم کے اندر کرتے ہوئے، گولڈ اسکیم کیا؟ اس گولڈ اسکیم میں دیکھیے صرف شریعت نہیں بلکہ قانون، لا آف دی لینڈ بھی دیکھنا ہے۔ ایک آدمی آپ کے سامنے لاتا ہے کہ میں نے اسکیم لگائی، میں جو ہے کویت سے مال لاؤں گا، میں جو ہے UK سے مال لاؤں گا اور سری لنکا سے مال لاؤں گا اور مسالے بیچوں گا، آپ کو اتنا پروفٹ دوں گا، اور اس کا پورا نظام بنایا۔ بھائی آپ کا لائسنس کیا ہے؟ آپ کا جو ہے بینک اکاؤنٹ کیا ہے؟ آپ کا بیلنس شیٹ کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ 6 مہینے 8 مہینے میں آپ بھاگ گئے تو کیا ہوگا؟ لہذا اہم ترین بات ہے کہ ہم اسلامی معاشرے کو بڑے نقصان سے بچا سکیں۔ یہ دیکھیے کچھ مثالیں ہیں ہمارے علماء کی جن کے لیے چھوٹی چھوٹی دکانیں سیٹ کی گئی ہے، اور ہندوستان میں چل رہی کچھ اور مثالیں، جامعہ اسلامیہ بھٹکل جو لب ساحل واقع عظیم دینی جامعہ ہیں، جہاں عالمیت، حفظ، کتب خانہ، مسجد، کانفرنس ہال، ندوۃ العلماء کے طرز پر قائم شدہ ادارہ، وہاں ادارہ ادب اطفال ہے، بہترین بچوں کی فکری اور دینی تربیت ہوتی ہے۔ اسی طرح کہکشاں اسٹوڈیو ہیں، فکر و خبر ہیں، اور اسلامی افکار ہیں، جماعت المسلمین ہیں، بہت سارے موضوعات ہیں۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ اخیر میں اگر کسی کو اپنا میوچول فنڈ کرنا ہے، مزید اس کے بارے میں معلومات لینا ہے، تو یہ مولانا فیاض قاسمی صاحب کا نمبر ہے، اپنے موبائل میں سیو کر لیں، 8828165960، 8828165960۔ یہ ہماری فیملی فرسٹ کا انویسٹمنٹ کا آفیشیل نمبر ہے۔ ظاہر ہے کہ بہت سارے لوگ بیک وقت کال کریں گے تو شاید سب سے رابطہ نہ ہو، لیکن وہ پھر فالو اپ کریں گے۔ آپ واٹس ایپ پر اپنی تفصیلات لیں، اپنے نام اس پر بھیج دیں، مزید تفصیلات سمجھیں، اس موضوع کو سمجھیں، تاکہ ہمارا قطرہ 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 ہماری ضرورت کا دریا بن جائے اور سہولت اور آسانی سے ہم اپنا کام کر سکیں۔ تو یہ مولانا فیاض صاحب کا نمبر پھر ایک مرتبہ کہ +9188216596، یہ مولانا فیاض صاحب کا نمبر ہے۔ میں مولانا فیاض صاحب کو درخواست بھی کروں گا کہ وہ یہاں آئے تو میں ان کا جو ہے آپ کو زیارت بھی کراؤں۔ یہ ہمارے مولانا فیاض صاحب قاسمی ہیں، یہ مولانا فیاض صاحب ہیں۔ تو آپ اطمینان کر لیں، اگر موقع ہو تو یہاں آ کر ملاقات کر لیں۔ اگر یہ بھی میں کہوں گا ری چیک کر لیں، کئی مولانا فیاض صاحب اور مفتی اشفاق صاحب تو فراڈ نہیں ہے کہ آپ کے پیسے لے کر بھاگنے والے ہیں، تو اس موضوع کو مکمل طور پر سمجھ لیں اور سمجھ کر پھر جو ہے نا اس موضوع پر آگے کارروائی کریں۔ اور یہ ہماری جامع مسجد کا آفیشیل نمبر ہے 7837833888۔ ہمارے فیملی فرسٹ گائیڈنس سینٹر کا جی میل اکاؤنٹ ہے familyfirstguidance@gmail.com۔ فیملی فرسٹ کا ویب سائٹ ہے familyfirstguidance.com۔ جمعہ مسجد آف بمبئی جو جنجیگر اسٹریٹ میں واقع ہیں، کرافرڈ مارکیٹ کے قریب، یہاں ہمارا آفس ہے۔ تو یہ یہاں ہماری گفتگو ختم ہو گئی۔ وما علینا الا البلاغ وجزاکم اللہ خیرا واحسن الجزاء، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔